شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. یہ آج کی یا ہفتے 10 دن 2 ہفتوں یا موجودہ جو تناؤ چل رہا ہے اس کی بات نہیں ہے. عمومی طور پہ بھی پاکستان کو ریاست، معیشت اور بطور مجموعی سماج ان تینوں سطحوں پر کئی مسائل، کئی بحرانوں، کئی فالٹ لائنز کا سامنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے کمپلیکیٹڈ ویب آف انٹر لنکڈ کرائسس یا چیلنجز، یا آسان لفظوں میں ہم اس کو پولی کرائسس کہہ سکتے ہیں. اب یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں. اہم سوال اب یہ ہے کہ کیا ہم وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچنے کے لیے جو اسباب تھے، جو ریزننگ تھیں، اس کا ہم ایک سنجیدہ تجزیہ کر سکیں اور ایک میچور مکالمے کو جنم دے سکیں تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی روشنی یا کوئی وے آؤٹ ہمیں دکھائی دے. آج کا جو سیشن ہے وہ بھی اسی کی ایک کوشش ہے. عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، پاکستان's پولی کرائسس، اسٹیٹ، سوسائٹی اینڈ اکانومی. اور اس دلچسپ موضوع پر گفتگو کے لیے وی آر ویری گریٹفل ٹو آر گیسٹ اسپیکر. میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں ڈاکٹر عدیل ملک. ہی از اے ملٹی ڈسپلنری economist who specializes in the political economy of development. He is Associate Professor of Development Economics at the University of Oxford, Senior Research Fellow of Lady Margaret Hall, and the co-founder and academic lead of Oxford Pakistan program. آپ کا پچھلے برس جرنل آف ڈیموکریسی میں ایک مقالہ شائع ہوا بعنوان پاکستان's coming crisis that was published in July 2024. And it is worth mentioning that it happened to be one of the most widely circulated academic articles on Pakistan in the last year. On my left sits Dilawar Hussain. آپ کی ڈاکٹریٹ ہے ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری افیئرس. آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی میں پاکستان کی آئینی تاریخ پڑھاتے ہیں. مور اوور آپ فیلو ہیں ایٹ دا اسکول آف سوشل اینڈ پولیٹیکل سائنس for University of Edinburgh, Scotland. Also, you are associated with the House of Lords at the British Parliament. مجھے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان سے بات چیت کرتے ہوئے پتہ چلا کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ایک کتاب بھی شائع ہونے والی ہے اور پبلیشر ہیں بلومبری انٹرنیشنل US. تو چلے اس کی ہم انہیں پیش کی مبارکباد دیتے ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ so that there is no distraction. باہمی گفتگو کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے. جب وہ مرلہ ہے تو جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو. اور پھر آپ کوشش کیجیے گا کہ سوال چھوٹا اور موضوع کے مطابق ہی ہو تاکہ زیادہ دوست جو ہیں اس مکالمے کا حصہ بن سکیں. اینڈ دیٹس اٹ. تو چلیے ویلکم کیجیے دلاور حسین اور آج کے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر عدیل ملک. بہت شکریہ نیئر. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کے جو کرائسس ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہے، میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے، اور اکنامک کرائسس جو ہے وہ بھی ہمارا کوئی آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، اور نہ رقص ہے نہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور کوئی سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. نہ آپ کو مولوی بولنے دیتا ہے، نہ آپ کو ریاست بولنے دیتی ہے، اور نہ ہی کلاس میں ہم اپنے بچوں کو کویسچن کرنے دیتے ہیں. بینگ اے اسٹوڈنٹ میں جو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے. تو اس ماحول میں ایک گھٹن ہے، فرسٹریشن ہے، تو پھر اس کا پھر ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اوپر بھی امپیکٹ ہے اور ہماری اسٹیٹ کے اوپر بھی. اور ابھی جو پچھلے ہفتے میں ایک اور کرائسس جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک ایسکیلیشن ہے. تو اس صورتحال میں ڈاکٹر صاحب میں اس سے پہلے کہ کوئی اور مزید سوالات کروں، آپ نے جو پولی کرائسس ہے اس کا ذرا اگر کانٹیکسٹ جو سیٹ کر دیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ہے کیا، تو پھر ہم مزید جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہے آپ سب کے پاس گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور میرے لیے بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ میں پھر سیکھتا بھی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں تو باہر بیٹھا ہوں، پڑھتا ہوں، کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہوں، لیکن لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے یہ آپ کو ٹائٹل پروپوز کیا پولی کرائسس کا، لیکن میں تھوڑا سا ریلکٹنٹ بھی تھا کیونکہ ہمارے ہاں اکثر جو ٹرمینالوجیز ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ہم ان کو بالکل انکریٹیکلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک طرح کا فیٹ بن جاتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے
کچھ مسائل تو رہے ہیں، معیشت میں مشکل رہتی ہے، ہم کب بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارا معاشی مسئلہ چلا رہتا ہے، سیاسی بھی ہمارا کوئی ایک حکومت جاتی ہے ایک آتی ہے، سفارتی سطح پہ بھی یہ چیزیں رہتی ہیں. لیکن یہ جو سرٹن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کانفلوئنس آف کرائسس، کہ یہ جو ابھی پچھلے 3 سالوں میں جنم لے رہا ہے، یہ ایک خاص زاویے سے مختلف کرائسس ہے، کیونکہ اس میں جو معاشی طور پہ آپ دیکھیں تو انفلیشن 50% چلی گئی، گروتھ سلو ڈاؤن بہت زیادہ ہو گیا. ایسا آپ نے اکٹھا اتنی ساری چیزیں نہیں دیکھی. مڈل کلاس کی انکمز میں زبردست ڈکریز ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سیاست میں جو تبدیلی آئی اس میں صرف یہ نہیں کہ جو ایک PTI ہے یا عمران خان صاحب ہے ان کی سپورٹ ہے، معاشرے کے خد و خال تبدیل ہو رہے ہیں، اسٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں سوسائٹی میں. تو جو ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں وہ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کا کوئی خاص حل نظر نہیں آتا ایک بند گلی میں. تو اس ایکسٹراڈنری sort of confluence of different crises، اور اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل کرائسس بھی ہے. کچھ ہمارے ہاں 10-15 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار اب وہ ہمیں کوئی ایگزسٹینشیل کرائسس نہیں، لیکن اب جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس میں آپ کو بڑا کلیئرٹی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریاست کا وجود خود خطرے میں ہے، جنورلی اس کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے. اور یہ جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے یہ ملک کے داخلی مسائل کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ اب جو نئی ایک طرح کی کرائسس آ رہے ہیں اور جس طرح کی جنگیں ہیں، وہ جنگیں صرف محاذوں پہ نہیں لڑی جاتی. آپ نے دیکھا کہ وہ ایئر وارفیئر ہے، اس میں AI کا استعمال ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیا کل جس طرح انڈیا میں فیک نیوز آ رہی تھی، اسی طریقے سے جو معاشرے کے اندر تبدیلیاں ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ انڈین میڈیا بھی اس کو کیپچر کر رہا ہے. آپ کا آج جو ویب سائٹ گئی ہے اس کی اکنامک افیئرز ڈویژن کی، تو وہ کیا شو کرتا ہے کہ انڈینز نے دیکھا کہ بھئی یہ آج IMF کے پاس جائیں گے تو اب ان کو اسٹرینگولیٹ کرنا ہے، یا یہ ہے کہ آپ نے پانی بند کر دیا. تو یہ بھی ایک جو اکنامک کوورژن ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے آپ کی داخلی اس کے ساتھ. تو اب ہم ایک ایسی سٹیج پہ ہیں جہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ معیشت کا مسئلہ معیشت کے ڈومین میں سالو کر دیں، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ فارن پالیسی میں حل کر دیں، سیاست کا مسئلہ سیاست میں حل کر دیں. یہ تینوں جو مسائل ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں ربط بہم ہے. اور وہ کلیئر ہے کہ آج کی جس طرح ویب سائٹ انہوں نے بند کی تو اکنامک کوورژن، دا فیکٹ کہ ہماری اکنامک بینڈ وڈتھ نہیں ہے وہ اس کے اندر ریلیٹڈ ہے، دا فیکٹ کہ ہماری جو نیشن ہے وہ متحد نہیں ہے ابھی اس طریقے سے، اور وہ باہر سے لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ لنکڈ اپ ہے. تو یہ سارے مسائل ہمارے یہاں رہے، لیکن اب یہ خاص طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم کرائسس کا جو لفظ ہے اس کو بھی کوشچن کریں. کرائسس اکثر وہ ہوتا ہے کہ جب پرانا نظام ٹوٹ رہا ہو، تو وہ جو تخریب ہو رہی ہوتی ہے اس میں تعمیر کا بھی عمل ہوتا ہے. انلیس پرانا نظام ٹوٹے نہ نیا نہیں بنتا. آج آپ بات کرتے ہیں مثلا چائنا کی، تو چائنا میں ایک زمانے میں اوپیم وارز تھی، غربت تھی، کرائسس ہوئے، اس کرائسس سے گزرے بغیر وہ اسٹیبلٹی میں نہیں آئے. جرمنی میں ایک زمانے میں ہائپر انفلیشن ہوتی تھی. آج جرمنی کا جو بنڈس بینک ہے وہ دنیا کے ان بینکوں میں شمار ہوتا ہے جن کی سب سے ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے. ویتنام کا جو کرائسس ہے وہ آپ دیکھیں 1980s میں شدید ترین کرائسس تھا، آج وہ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ سپر پاور ہے. ٹرکی اس وقت بہت امپورٹنٹ ایکسپورٹ ہب ہے مسلمان ملکوں میں، لیکن اگر آپ 1980 کے ترکی میں جائیں تو ہر چیز تقریب اس کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل تھا. تو یہ ابھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ حالات برے ضرور ہیں، اس میں تخریب ہے، لیکن اسی تخریب میں تعمیر بھی چھپی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا اولڈ آرڈر ہے وہ گر رہا ہے اس وقت. اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاور سرکلز ہیں جن کے پاس طاقت ہے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، انہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ نظام. تو اب جو یہ ڈسکشنز ہیں یہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں کہ تخریب جو یہ نظام پرانا ہے یہ آج اس کا نظام ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، ہونا تو ہے، لیکن جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عوامی اور انٹلیکچوئل شعور کیا ہے کہ جو چیز ٹوٹے گی اس میں سے تعمیر کیا کرنی ہے نئی چیز. تو میں اب ایک پروفیسر ہوں تو بولتا رہوں گا،
لیکن آئی ول اسٹاپ ہیئر اور پھر آپ مجھے مزید سوال پوچھیں. سر آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہے سسٹم کی، اسی میں یہ کریٹیوٹی ہے اور اسی سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارے فیوچر بھی بہتر ہوگا. تو آپ کا جیسے ذکر انہوں نے کیا کہ ایک آرٹیکل آیا جرنل آف ڈیموکریسی میں، اس میں آپ نے 3 چیزیں مینشن کی کہ ایک تو جو آپ کی مڈل کلاس، اسپائرنگ مڈل کلاس آپ نے اس میں ورڈ یوز کیا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو وائسز جو مطلب ریز ہو رہی ہیں. تیسرا اکنامک کرائسس ہے. اور پھر جو لیجٹیمیسی کا ایک کرائسس آپ نے کہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے میرا خیال میں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو چیلنجز ہیں. تو کیا اس کی مزید آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ وہ آرٹیکل جو ہے کن چیزوں کے اوپر جو ہے مطلب اس کا تھیم ہے، اور پھر وہ کس طرح سے جو ہے اس کرائسس کو دیکھتا ہے اور وے فارورڈ کیا بتاتا ہے؟ اس آرٹیکل اسی طرح شروع ہوا کہ میں پاکستان کے الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک ہے بلواٹنک اسکول آف گورنمنٹ، تو اس میں انہوں نے مجھے بلایا ایک چیئر کرنے کے لیے ایک سیشن. تو وہاں اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. میں نے جو بات چیت کی تو جو خاتون چیئر کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے بڑے انٹرسٹنگ ہے یہ انالیسس، تو کچھ ملتے ہیں مل کے لکھتے ہیں. لکھا اور پھر اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنا موسٹ ڈاؤن لوڈڈ آرٹیکل بن گیا. اس میں جو میں نے باتیں کی وہ ایسی باتیں ہیں جو میرے خیال میں سب آڈینس کو پتہ ہے. میں نے اس کو ایک سادہ زبان میں بتایا، اور میرے خیال میں جو آرٹیکل مشہور ہوا اس میں میرا کمال اتنا نہیں تھا، زیادہ کمال اس چیز کا تھا کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ڈیفیکٹو ہے کہ کوئی پاورفل انٹلیکچوئل رسپانس نہیں آیا جو ہو رہا تھا، اور جو سیئنگ دا تھنگز دا وے دے آر. تو بیسک اس آرٹیکل میں میرے 3-4 گزارشات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ بھئی یہ جو پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ عمران خان اور آرمی کے درمیان، یہ صرف عمران خان اور آرمی نہیں ہے. اس کے نیچے ایک اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے نیچے طے در طے کچھ ایسی سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کا اظہار اس کرائسس میں ہو رہا ہے. اور اس میں نے یہ بتایا کہ یہ اس کرائسس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مشرف صاحب کے زمانے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں 3-4 بڑی تبدیلیاں ہوئیں مشرف صاحب کے زمانے میں. ایک یہ ہوئی کہ مڈل کلاس کا رائز ہوا کافی کوئک. مڈل کلاس ہم کہتے ہیں وسطی جو اب لیٹ سے کہ آپ کی انکم ڈسٹریبیوشن ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے کہ وہ جو اوپر سیگمنٹ جس کے پاس پیسہ جا رہا ہے ایک بہت غریب ہے، اور ایک جو درمیان میں یعنی وسطی متوسط طبقہ جو ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ ظاہر بینکنگ بڑھی، ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بڑھی، لوگ پڑھنے لکھنے چلے گئے. کافی رورل ایریاز میں اس زمانے میں موٹر سائیکلز بہت زیادہ خریدے گئے. اگر آپ اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھیں تو جینونلی مڈل کلاس بڑھی. لیکن اس میں نے پھر ایک جو پروجیکٹ سنڈیکیٹ میں بھی لکھا، اس میں میں نے کہا کہ یہ جو مڈل کلاس ہے یہ صرف اٹس ناٹ مڈل کلاس بائی انکمز الون، اٹس مڈل کلاس بائی ایسپریشنز، وچ از ٹو سے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے دیہاتوں سے نکل کے گئے. کوئی توسا شریف یونیورسٹی میں گیا، کوئی یونیورسٹی آف بلوچستان میں گیا، کوئی یونیورسٹی آف ملتان میں گیا، اور غریب درمیانے گھروں سے بھی ہوں. لیکن ایک دفعہ جب وہ ہائر ایجوکیشن میں گئے تو انہوں نے ایسے ہی سوچنا شروع کر دیا جس طرح مڈل کلاس سوچتی ہے کہ بھئی ہمیں گڈ گورننس چاہیے، ہمیں ایک نیا. تو ایک یہ جو چیز ہے ایسپریشنل مڈل کلاس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. اس کو پھر جو تقویت دی وہ آپ کے میڈیا نے دی. اس زمان مشرف صاحب کے زمانے میں میڈیا کھلنا شروع ہوا، نئے نئے چینل آئے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کی بھی وہ تحریک آئی. پھر اس کے ساتھ سوشل میڈیا شامل ہو گیا، اور سوشل میڈیا نے آواز دینا شروع کر دی شعور کی. اب اس میں ظاہر ہے سوشل میڈیا ایک ڈی سینٹرلائز انسٹرومنٹ ہے، اس میں شور بھی بہت ہے، اس میں فیک نیوز بھی ہے، اس میں مسائل بھی ہیں، لیکن اس نے بیسکلی ایک عام بندے کو امپاور کیا. یہ ایک جیمز اسکاٹ ہے، بڑا مشہور سوشل سائنٹسٹ جن کی ڈیتھ ہو گئی، سوشولوجسٹ تھا، اینتھروپولوجی میں بھی اور ہسٹری اس کے اراؤنڈ کام کرتا تھا. اس کی کتاب ہے ویپنز آف دا ویک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو اتھارٹیرین سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک تو ہوتی ہے نا سب لوگ باہر اکٹھے نکل آئے، ایک یہ ہے کہ ایوری ڈے فارم آف ریزسٹنس ہوتی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ بیسکلی آپ کے اتھارٹی اسٹرکچرس کو توڑنا شروع کر دیا، جس کو ایک اتل کوہلی امریکی وہ ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ، اس کی ایک ٹرم ہے انڈیا کے بارے میں اس لکھی کرائسس آف گورنیبلٹی، جو ایک بڑی فینسی ٹرم ہے بتانے میں کہ اتھارٹی اسٹرکچرز جب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے اتھارٹی اسٹرکچر؟ اتھارٹی اسٹرکچر کا یہ مطلب ہے کہ لیٹ سے ایک الیکٹیبل ہے، وہ جاتا ہے اپنے گاؤں میں اور ایک کنسٹیچوئنسی میں، وہ ایک لوکل ولیج لیول ووٹ بلاک لیڈر کو کہتا ہے کہ بھئی یہ
इस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। वो कहता है ठीक है, चाय पी, ये हमारे 200 घर आपके पास वोट के आगे। और अगर कोई पीर ज़मींदार है तो वो कहता है कि यार आप मुझे अगर बैत करते हैं तो हम आपको वोट दे देंगे। अब ये हो गया कि जो सोशल मीडिया की वजह से तरह तरह की आवाज़ें, तरह तरह के पर्सपेक्टिव्स आना शुरू हो गए, कुछ मसले वाले भी पर्सपेक्टिव, लेकिन कुछ जो पावरफुल को क्वेश्चन करते हैं। उसके नतीजे में ये हुआ कि जो हाउस होल्ड वोट है वो टूटना शुरू हो गया, ब्रेकअप ऑफ द हाउस होल्ड वोट बैंक। कि अब अगर मेरे घर में है तो मेरा वालिद और वोट कर रहा है, माँ और कर रही है, यंग लोग और कर रहे हैं, तो ये जो वोट बैंक टूट रहा है, इससे अथॉरिटी स्ट्रक्चर टूट रहा है। फिर जो ट्रेडिशनल लोग हैं, आपकी रिलीजियस एलीट्स हैं, आपकी मिलिट्री एलीट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो टूट रही हैं। अब आपने पिछले 3 सालों में देखा है, आपके डोनर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी अथॉरिटी टूट रही है, क्योंकि लोग उनको सवाल करते हैं, और ऐसे सवाल करते हैं जो उनको रात को सोते हुए मजबूर करते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। PTI के अंदर देखा है, अक्सर कहा जाता है कि अभी जो सोशल मीडिया वो PTI को भी चैलेंज कर रहा है अंदर से, और उसमें यानी जो लीडर हैं वो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि यार ये मैं बात करूंगा तो नीचे से क्या आएगा। अब उसके अपने मसाइल भी हैं, लेकिन ये जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर का टूटना है ना, वो भी इसमें फिर तीसरी एक तब्दीली पैदा हो रही है, जिसमें जो मैंने डिस्क्राइब की, वो ये है कि आपका जो यूथ बल्ज है वो बहुत ज़्यादा, यानी एवरी 2 in 3 persons इज़ ए यंग पर्सन। तो आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जाएं, अगर आप वोट का वो देखें तो मेजॉरिटी उसमें यंग लोग आ रहे हैं, और यंग लोग जो हैं वो पुराने निज़ाम, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का निज़ाम है, ख़ास तरह का गवर्नेंस अरेंजमेंट है, उससे वो बेजार है। सो दे डोंट नो व्हाट न्यू। इसीलिए आप देखा कि PTI के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आज उनको लेंगे तो उनके पास कोई खास एजेंडा नहीं है, लेकिन दे रिप्रेजेंट द इनहदाम, जो पुराना ऑर्डर है उसके इनहदाम को। तो इसके बाद फिर मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसके साथ है। वो ये है कि पहले ये होता था कि जब 90 की दिहाई थी ना, तो हुकूमतें टूटा करती थी, हमारा मुक़तदरा, कभी एक हुकूमत आती थी दूसरी, लेकिन इकॉनमी का इफ़ेक्ट तो होता था, लेकिन इन्फ्लेशन 5-6% रहती थी, ग्रोथ भी थोड़ी बहुत हो जाती थी, चलता जाता था। अब ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि फ़ौज, जो हमारा जो मुक़तदरा है, उसको अब ये वो मईशत के बारे में जेन्युइनली कंसर्न हो रहे हैं, उस तरीके से जैसे पहले नहीं होते थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अब मईशत जो है वो हमारी जो सियासत में मुदाखलत है उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता जा रहा है। तो इसके बाद फिर जो साथ बनेगा वो ये कि जो 80 की दिहाई थी, 60-70, इनमें पहले जितनी भी मिलिट्री रजीम्स आई, उनके पास 2 चीज़ें थी। एक लेजिटिमेसी थी, कुछ ना कुछ इस्लामाइजेशन हो गई, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, अयूब खान के ज़माने में डेवलपमेंट का एक डिस्कोर्स था, तो एक कोई ना कोई लोगों को लेजिटिमेसी के भाई यू हैव ए क्लेम और राइटफुल क्लेम टू रूल, पीपल यूज टू बिलीव दैट। अब जो और साथ उनके पास ये था कि पैसे होते थे, अमेरिका से पैसे आ जाते थे। अब जो हमारा मुक़तदरा है उसको जो बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये है कि उनके पास लेजिटिमेसी भी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं आप? रिप्रेशन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आप ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका मसला ये होगा कि जितना ताकत का इस्तेमाल करेंगे उतनी लेजिटिमेसी कम होगी, जितनी लेजिटिमेसी कम होगी उतना ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ रिप्रेशन है वो इंक्रीज़ होता है ओवर टाइम। तो ये फिर एक ऐसे आप उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि अब हम जिस दोहराए पे खड़े हैं उसमें बुनियादी तौर पे, पहले हम 90s में जब मैं बड़ा हो रहा था तो कॉलेज वगैरह में जाता था आप लोगों की तरह, तो बात होती थी सिविल मिलिट्री रिलेशंस की, सिविल मिलिट्री डिवाइड है सब। मेरे ख्याल में अब हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं वहाँ मसला सिविल मिलिट्री नहीं है, वहाँ है स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप। इट्स गॉन बियॉन्ड सिविल मिलिट्री। अब है स्टेट सोसाइटी रिलेशन के रियासत और आम बंदे का जो ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इस सारे नतीजे में आप मेरे ख्याल में जो हमें इस वक्त 3-4 तरह के जो क्राइसिस हम जनरेट शेप कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेजिटिमेसी का बहरान है, और वो लिंक्ड है सोशल मीडिया और ये सारे इन एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि जो स्टेट का कंट्रोल है, मोनोपोली ओवर क्रिएटिंग नैरेटिव, कि आपने 3-4 जर्नलिस्ट बड़े बड़े, उन्होंने एक बात लिख दी, वो बन गया बयानिया, अब वो ख़त्म हो गया, मोनोपोली ऑफ नैरेटिव ख़त्म हो गई। और दूसरा ये रिप्रेशन की वजह से भी लेजिटिमेसी का जो बहरान है वो बहुत शदीद होता जा रहा है।
اور دوسرا پھر ایک بحران ہے، اور یہ جو لیجیٹیمیسی کا بحران ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو ایک عام بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ڈگنیٹی کہاں ہے، فرد کی ڈگنیٹی، فرد کے جو رائٹس ہیں وہ ایک بڑے امپورٹنٹ سامنے آ رہے ہیں. تو اور وہ ہم، میں بولتا جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن مے بی آپ کوئی آپ میں سے سوال کرے گا. میں نے بھی ریسنٹلی پیپر لکھا فرنٹیئر رول کے بارے میں، تو اس میں بھی اس کا آ جاتا ہے، تھوڑا ذکر میں کر دوں گا. لیکن ایک تو یہ لیجیٹیمیسی کا بحران ہے، دوسرا اکنامک کرائسس ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اور اکنامک کرائسس کا جو صرف یہ نہیں ہے کہ نمبرز کی گیم ہے، اس میں کچھ اسٹرکچرل ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ کنسسٹنٹلی نیگیٹو ہے 80s کے بعد، مطلب 90s کے بعد، بلکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کنٹینیوسلی ڈکلائن کر رہی ہے. تھوڑی معیشت بہتر ہوتی ہے، تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن گروتھ اس طرح نہیں ہو رہی کہ جس سے آپ کی جو گروئنگ پاپولیشن ہے اس کو آپ فیڈ کر سکیں. تو یہ اکنامک کرائسس ہے. پھر اس کے ساتھ ایک تیسرا جو کرائسس ہے نا، وہ یہ اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ کے ساتھ ہے، جو کرائسس آف ریپرزنٹیشن ہے. کرائسس آف ریپرزنٹیشن یہ ہے کہ جو ایک عام بندہ ہے وہ ریپرزینٹڈ نہیں فیل کر رہا اس پورے گورننس کے ارینجمنٹ میں. یہ جو اتنے کرائسس ہے، لیجیٹمیسی کا، اکانومی کا، ریپرزنٹیشن کا، یہ وہ کرائسس ہیں جو کل عمران خان جیل سے آ جائیں، نہ آئیں، خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے جائیں، ہمارے دوسرے پاور ہولڈرز رہیں نہ رہیں، دیز کرائسز آر ہیئر ٹو اسٹے. تو یہ جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں نا، ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان جس دورائے پہ کھڑا ہے. سر آپ ہسٹری اور پالیٹکس کے تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں بھی، لیکن آپ کا جو پیورلی کام ہے وہ اکنامکس کے اوپر ہے. تو اکنامک جو ہمارا کرائسس ہے اس کی انٹینسٹی کتنی ہے؟ اور دوسرا اگر ہم دیکھا جائے عوام کے لیے اکنامک کرنچ اور کرائسس ہے، لیکن جرنیلوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی مشرف دور کی آپ نے بات کی، پلاٹس دینا اس دور میں شروع ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہے اگر ضیاء دور کی جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ جو آپ کو ایم پیز ہیں، ممبر آف دی پارلیمنٹس ہیں، ان کو یہ جو فنڈس ملتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈس اس دور میں ہوئے. کل کے آج شاید میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ابھی یہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ڈیفینس کا بجٹ اور مزید اگلے بجٹ جون میں آئے گا، تو وہاں پہ تو جا رہا ہے. یہ عام بندے کے لیے کرائسس ہے، اس کی کتنی انٹینسٹی ہے اور اس کے لیے کیا اسٹرکچرل پہ ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ صحیح. دیکھیں ایک اور کرائسس ہے جس کا میں نے ذکر بھول گیا، جو ہے کرائسس آف ڈسٹریبیوشن. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اگر سیاست کے طالب علم ہیں، معیشت کے ہیں، تو اس میں سیاست میں مثلا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹیو پالیٹکس. وہ ساری اس پہ ہوتا ہے کہ ریسورسز کیسے کسی معاشرے میں ڈسٹریبیوٹ ہونے. اسی لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز چاہیے کہ اس پہ آپ، ہمارا NFC کا ایوارڈ لیتے ہیں، باقی وہ سارے ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہے سوال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جو تبدیلی آئی ہے پچھلے 10 سالوں میں، وہ یہ کہ جو ڈسٹریبیوشن کے سوال ہے نا، کہ کیسے معاشرے کے وسائل تقسیم ہوئے ہیں، وہ اب ایک عام بندہ بھی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. مثلا میں پچھلے ہفتے شاپ پہ گیا، اب ریڑھی والے سے بات کریں، اس کو بڑی کلیئرٹی ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کی جو مقتدرہ ہے اس کا زمین کے ساتھ کیا تعلق ہے. KP میں جائیں گے تو ان کو پتہ ہے مائنز، منرلز، ریسورسز کے اوپر کیا ہے. بلوچستان میں لوگوں کو یہ پتہ ہے، سندھ میں لوگوں کو کنالز اور اس کا پتہ ہے. عام جو لوگ ہیں GB کے لوگ ہیں ان کو ٹورزم اور اس کے اوپر ان کو پتہ کہ یہ چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں. عام جو بندہ ہے جو سیلریڈ کلاس کا ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یار میرے اوپر اتنا زیادہ بوجھ آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی انڈیکیٹو شفٹ ہے کہ جب ایک عام بندے تک پتہ چل جائے کہ کس کے پاس اکنامک پاور ہے، یہ شروعات ہوتی ہیں. مثلا میں آپ کو انوائٹ کروں گا پڑھنے کا، بڑا جس بندے نے نوبل پرائز لیا نا، ڈیرون ایچموگلو، اس کا ایک پیپر ہے پرسسٹنس آف پولیٹیکل پاور. اور اس کا بیسک سوال یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں جمہوریت کی لہر آتی ہے اور کچھ تبدیل نہیں ہوتا، ایک حکومت دوسری آ جاتی ہے، حالات ویسے ہی رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین پرسسٹنس ان دا مڈسٹ آف چینج. تو اس نے جواب یہ دیا کہ آپ کو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا طاقت کے مختلف جو سورسز ہیں ان کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ 2 طرح کے سورسز جو ہیں، ایک ڈیجورے پاور اور ایک ڈیفیکٹو پاور. ڈیجورے پاور یہ ہے کہ جس کو اقتدار مل گیا، جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. وہ کہتا ہے یہ صرف ڈیجورے پاور کو دیکھنا جو ہے نا وہ نامکمل چیز ہے، آپ کو ڈیفیکٹو پاور کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ڈیفیکٹو پاور کیا ہے؟ ڈیفیکٹو پاور ہے ہو ہیز کنٹرول اوور مینز آف وائلنس. اب آپ جس طرح
بلوچستان میں جائیں گے تو وہاں ڈیفیکٹو پاور اسٹیٹ ہے یا بی ایل اے یا جو بھی جو لوکل وہ گروپس ہیں. آپ ایک بہت ہی دیہات میں جائیں گے سندھ میں کسی بہت ہی لوکل جگہ پہ تو وہاں بعض دفعہ اسٹیٹ سے زیادہ ٹرائبل چیف کے پاس یا لوکل جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں جن کے پاس تھانہ بھی ہے کچہری بھی ہے اسٹیٹ کے ریسورسز بھی ہیں ان کے پاس ڈیفیکٹو پاور ہے. سو ہو کنٹرولز اکنامک ریسورسز. دوسری ہے ہو کنٹرولز مینز آف وائلنس. اور تیسرا یہ کہ ہو ہیز دس ایبلٹی ٹو سالو کلیکٹیو ایکشن چیلنجز. اب یہ ایک لمبی وہ بحث ہو جائے گی اس پہ جانے کا, لیکن بنیادی طور پہ ہمارے یہاں جو ڈیفیکٹو پاور ہے نا وہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے طبقات ہیں جن کے پاس ہمیشہ طاقت رہتی ہے. جن لوگوں کے پاس زمین ہے, رورل زمین ہو, اربن لینڈ ہو, جن کے پاس پالیسی کا کنٹرول ہے, بڑے بڑے بزنسز ہیں, شوگر کا پورے انٹرسٹ گروپس ہیں, رائٹ, بیوروکریسی ہے. تو یہ بڑے گروپس جو ہیں جن کے پاس. تو اب ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سیاست میں یہ ہوتا تھا یہ نواز شریف ہے, یہ بے نظیر ہے, یہ اب آج کل عمران خان, اور یہ اس کی بات ہوتی تھی انڈیویجولس کی. لیکن اب پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم میری لیونگ میموری میں اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ طاقتور ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, یہ اس کے پاس یہ وسائل ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ فوج کی بات کی, اس میں بھی میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ اب ایک جو چیلنج ہو رہا ہے کہ آن دا اسٹریٹ the military's جو ٹاپ براس ہے is no longer seen as a guardian actor. It's an interest actor. It's an actor with economic and political interest. یہ جو پاکستانی سماج میں شفٹ آئی ہے یہ ایک نارمیٹیو شفٹ ہے, it's not a temporary shift. اور اس کو یہ جو ہے یہ بڑی زبردست طرح کی سیاست کی بنیاد رکھ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو پریپیئر ہونا پڑے گا کہ وہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کے وسائل کی تقسیم کے سوال ہیں ان کو اپنا بیانیے میں لے کے آئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی تو ہیں لیکن دیر پارٹ آف دا اتھارٹیرین پاور شیئرنگ اسٹرکچر, کہ جو بھی اتھارٹیرین پرنسپل ہے وہ مختلف پارٹیز کو اپنے ساتھ ملا کے کر لیتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ جو ڈائلاگ ہے اسٹوڈنٹس کا سوچنا سمجھنا کہ اپنی پارٹیز کو ان کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ کو یہ جو ڈسٹریبیوشن کے مسائل ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور وہ نظر آ رہا ہے اب مثلا کنالز کے مسئلے پہ سندھ میں پروٹیسٹ ہوا تو پیچھے جانا پڑ گیا. تو اس طرح کی جو موبلائزیشن ہے سوسائٹی میں وہ پیسفل طریقے سے وہ اب ضروری بڑھتی آ رہی ہے. جتنا آپ اس کو پوسٹ پون کریں گے اس سے کانفلکٹ بڑھے گا. آپ نے سر یہ ایک ٹرم یوز کی یہ گارڈین ایکٹر والی نا, اور اس میں آپ نے کہا کہ ویک ہوئی ہے اس کی جو ملٹری ہے, اور ظاہر ہے یہ آپ نے 2-3 ایگزامپلس بھی دی. لیکن ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ SIFC جیسے آپ نے ادارے بنائے اور باقاعدہ سے آپ نے ملٹری کو تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ وہ تو کہتی ہیں کہ مثلا آپ نے اس کو زیادہ پاور دے دی کہ اب وہ بیٹھتے ہیں میٹنگز میں باقاعدہ سے کانسٹیٹیوشنلی اور انسٹیٹیوشنلی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویک ہو رہا ہے, تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اس آرگومنٹ کو؟ ہاں, اس پہ ویک یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو پاور ہے نا, پاور اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ انماسکڈ رہتی ہے, ماسکڈ رہتی ہے. یعنی جو پاورفل ہے الٹیمیٹلی اس کو پیچھے ہونا پڑتا ہے. اور ہم نے اسرائیل میں بھی دیکھا ہے, اسرائیلی سامنے آئے تو گلوبل پاور ان کی سافٹ پاور کم ہو گئی ہے. تو ہینا ایرنٹ کی بڑی مشہور کتاب ہے آن وائلنس, جس پہ وہ کہتی ہے وائلنس از یوز ٹو سبسٹیٹیوٹ فار دا لاس آف پاور. تو جب کوئی جتنا آپ اسٹرانگلی وہ یوز کرتے ہیں دیٹ از انڈیکیٹو کہ یو لوزنگ یور پاور, کہ آپ کو اس حد تک آنا پڑا ہے کہ آپ کو لوگوں کو گلا دبا کے اس کو روکیں. اسی طریقے سے جو اکنامک وہ ہے وہ اس لحاظ سے لاس آف پاور ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ملٹری اکانومی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریاست کے اندر اور جیو پالیٹکس کے ساتھ بھی لنک ہوتی ہے. مثلا آپ ایجپٹ میں دیکھیں تو وہاں بھی ملٹری اکانومی ہے, یہاں بھی ملٹری اکانومی ہے, بڑھ رہی ہے. لیکن اس میں ایک یہ بھی صرف نہیں ہوتا کہ ملٹری اکانومی میں ہے, ملٹری کے کس اکنامک سیکٹر میں ان کا رول ہے. لیٹ سے ابھی ہم جس ایکویلیبریم میں ہیں وہاں ملٹری کا جو کنٹرول ہے وہ ایک فائنائٹ ریسورسز کے اوپر ہے, نیچرل ریسورسز, رینٹیئر ایکسٹریکٹ کرنے والا, لینڈ رینٹیئر ایکسٹریکٹ کرنے والا. اب لیٹ سے کل اگر آپ کا ملٹری کا جو کنٹرول ہے وہ ہو جائے ایکسپورٹ والوں کے ساتھ الائنس ہو جائے تو آپ کی ایک دم سے پوری اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ بدل جائے گا. تو آپ کی جو ملٹری ہے اس کا ہسٹورکلی الائنس رہا ہے 2 طرح کے گروپس کے ساتھ, ایک لارج لینڈڈ ایرسٹوکریسی, ایک پروٹیکشنسٹ بزنس لابیز. یہ 2 اکنامک سیگمنٹس ہیں, وہ بڑی بڑی انڈسٹری کہ جو
عالمی کمپٹیشن سے بچ کے اسٹیٹ کی پروٹیکشن، ٹیرف پروٹیکشن کے اندر وہ کرونی کیپٹلسٹ ایلیمنٹ میں رہتے ہیں، اور وہ بڑا زمیندار طبقہ کہ جو پہلے انگریزوں کا علاقہ تھا اور پھر ان کا ہو گیا. اب اگر آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملٹری ہے اس کا الائنس کس طرح تبدیل ہوا، اس میں تیسرا ایک ایلیمنٹ آ گیا، اربن ریئل اسٹیٹ بروکر آ گیا، علیم خان ٹائپ جیسے، اور یہ جو بڑے بڑے وہ گروپس ہیں، I mean I just don't want to name انڈیویجولی، لیکن بیسکلی یہ ہو گیا، بیریا ہو گیا، باقی بیسکلی دیکھ لیں جو جتنے بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کے بروکرز ہیں، دے ویری کلوز ٹو دا پاور سرکل. اب اس کو آپ انورٹ کر دیں سچویشن کو، اور ملٹری کا الائنس ہو جائے پروڈکٹیو کلاسز کے ساتھ، پروڈکٹیو کلاسز کے ساتھ الائنس ہو جائے جہاں پہ ایکسپورٹس ہوں، جہاں پہ ان کا ملٹری کا سٹیک ایسی انڈسٹریز کے ساتھ بن جائے کہ جہاں پہ گروتھ ہے، تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ایکویلیبریم ہوگا. تو یہ ہے کہ اس کو ملٹری کی جو جنرلی تو ملٹری کو اکانومی کے اندر نہیں ہونا چاہیے فار شور، کیونکہ وہ اس چیز کی پروفیشنلزم جاتی ہے. لیکن اب جب وہ پھنس گئے ہیں تو آپ کو جب نکالنا ہے تو اس کے لیے یو ہیو ٹو شفٹ. اور اس میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو مجھے میری فیوریٹ ہے، رابرٹ بیٹس، ون آف دا بیسٹ پولیٹیکل اکانومسٹ. اس کی کتاب ہے پراسپیرٹی اینڈ وائلنس. وہ یہ کہتا ہے کہ جو یورپ کے اندر پروڈکشن چینج، پروڈکٹیو آرڈر چینج ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ دا انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز آف دا دوز ہو ہیو کوئرسو پاور دیٹ میٹرس. اب کیا ہوا کہ یورپ میں جب انہوں نے وار میکنگ شروع کی، چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز تھی، ریاستیں تھیں، انہوں جب وار میں انگیج ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو فزیکل کیپیسٹی ڈیولپ کرنی پڑے گی، اسٹینڈنگ آرمیز کے لیے آپ کو اچھا ٹیکس سسٹم جنریٹ کرنا پڑے گا. تو ان کا انٹرسٹ ہو گیا اسٹیٹ بلڈنگ میں کہ آپ اچھا ٹیکس سسٹم بلڈ کریں، آپ کی اکانومی گرو کریں. دیکھیں نا، اب اگر جینونلی ہم اگر نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہوں تو یہ جو ابھی جس کرائسس سے گزر رہے ہیں اس کے بعد ہم جنگی بنیادوں پہ کہیں کہ یار ٹیکس میں ایویژن ختم کریں، آپ اپنے ملک کے اندر جو اشرافیہ کا کنٹرول ہے اکانومی پہ، جہاں جہاں چوک پوائنٹس لگے ہوئے ہیں اس کو نکالیں اور جنگی بنیادوں پر معیشت کو آگے چلائیں. یہ جنرلی تو وہ جو رابرٹ بیٹس کہتا ہے کہ جو وہاں کی نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنی یورپ کی، جس کو چارلز ٹلی نے بھی کہا کہ وارز میک اسٹیٹس، اسٹیٹس میک وارز اینڈ وارز میک اسٹیٹ. کیونکہ جب آپ کو جنگ کرنے کی ہوئی تو آپ کو اکنامک کیپیسٹی بنانی پڑی. لیکن اب ہوا کہ ہمارے ہاں اور انفیکٹ بہت ساری دوسری ریاستوں میں سے ایجپٹ ہے اور بھی، کہ جو فورن ایڈ آ گئی نا شروع میں 50s سے، تو انہوں نے فزیکل کیپیسٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں کی. اگر آپ دیکھیں تو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ شوڈ بی دا بگیسٹ ایکٹر، دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ان اکنامک ریفارم، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے لڑنا ہے اور معیشت کو آگے لے کے جانا ہے، اپنا ملک کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو ایک تو مسئلہ ہے ملٹری کا اکانومی میں، وہ ضرور بات ایک پرابلمٹک ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ کس طرح کی اکانومی کے ساتھ، کس طرح کے الائنس ہے، دوز ہو ہیو کوئرسو پاور، آر دیئر انٹرسٹ الائنڈ ود پروڈکٹیو کلاسز اور ناٹ. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ملٹری ان اکانومی نہیں ہے، ملٹری اولیگارکی ہے اس وقت ہمارے یہاں بہت سارے لوگ. اور اس کے لیے میں اگین آپ کو انوائٹ کروں گا، یو شوڈ ریڈ ابن خلدون، جہاں وہ ڈسکرائب کرتا ہے رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن. تو وہ ایک لفظ، ایک ٹرم یوز کرتا ہے، طرف. طرف کیا ہے کہ بیسکلی جب آپ کی ایلیٹ، خاص طور پہ جو ملٹری ایلیٹ ہے، لیکن اس نے ایک جنرل ایلیٹس کی بات لی، لیکن اس نے ایمفسائز کیا ملٹری ایلیٹس، جب لگژوریس لائف سٹائل میں پڑ جاتے ہیں، جب لگژری کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، سافٹ اینڈ پیمپرڈ ملٹری. تو وہ پھر وار کے لیے دے آر رینڈرڈ انفیشینٹ. تو ایک تو ہے نا کہ ملٹری کا اکانومی میں، ایک یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا انسینٹیو اسٹرکچر بنا دیتے ہیں کہ جس میں جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ ملینئر بنتا ہے ان ڈالر ٹرمز، تو یہ آپ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے بھی بہت پرابلمٹک چیز ہے. اب اس کے پیچھے پھر سوشل سائنس ہے کہ بھئی کیوں کرتے ہیں. اس میں ایک بڑا زبردست کام ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہنا نا کہ ون مین رول ہوتا ہے، سی سی ہے وہ سی سی رول کر رہا ہے، سی سی یہ کر رہا ہے، سی سی وہ کر رہا ہے، یا ضیاء نے یہ کیا اور یہ کیا. ایکچولی military rule is never solo operation, it's always joint rule. یہ پولیٹیکل سائنس اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے ابھی جو سسٹم ہے وہ اتھارٹیرین پاور شیئرنگ کا اگریمنٹ ہے کہ جو بھی آئے گا اس کو پھر شیئر کرنی ہے پاور.
اس کو بڑے بزنس کو ساتھ ملانا ہے, اس نے میڈیا کو ساتھ ملانا ہے, ریلیجس کلاسز کو ملانا ہے, الیکٹیبلس کو ملانا ہے, میری طرح کے انٹلیکچوئلس کو ساتھ ملانا ہے, رائٹ, کہ وہ ان کی بات کریں. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پاور ہولڈر ہے اس کے پاس 3 ٹولز ہیں شیئر کرنے کے پاور. تو یہ گرجوفسکی کا بڑا زبردست ایک پیس ہے, 3 pillars of authoritarian stability. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ 3 پلرز ہیں. ایک پلر یہ ہے کہ آپ ریپریس کرتے ہیں آف کورس, لیکن ریپریشن ہیز ٹو بی سلیکٹو اینڈ ویری کیئرفل. اب جو ہمارے یہاں ریپریشن ہو رہی ہے, دس از ایکچولی کاؤنٹر پروڈکٹیو الٹیمیٹلی ان دا لانگ ٹرم. سو ویر ایور ریپریشن happens, it has to be selective. دوسرا وہ پلر کہتا ہے کوآپشن, آپ کو ساتھ ملانا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے. تیسرا جو پلر ہے وہ ہے آپ کا لیجیٹمیسی, وہ بھی چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہوتا کیا کہ جب آپ کوآپٹ کرتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس سے پورا لٹریچر ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کو پروفنگ. کو پروفنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ ملٹری لیڈر ہوں, میں نے اقتدار لیا ہے, سب سے پہلا مجھے خطرہ اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ ہے. اب ان کو میں کیسے ملاؤں؟ ان کو ملانے کے لیے مجھے ان کو پریویلیجز دینے پڑیں گے, کچھ نہ کچھ ان کو, تاکہ ان کا انٹرسٹ ہو اس کے اندر. تو ریوارڈ سٹرکچر اس میں پھر بلڈ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ پلاٹ صرف مشرف صاحب کے زمانے سے نہیں شروع ہوئے, پلاٹس جو تھے وہ پہلے ڈی ایچ اے کی بنیاد ہوئی ضیاء صاحب کے زمانے میں. مشرف صاحب کے زمانے میں کیا ہوا کہ ہی پٹ ویلز آن دا سسٹم آف پیٹرنیج, کہ کوئی ایک ریٹائر ہو رہا ہے تو ایک ریٹائر ہو رہا ہے, ایک پلاٹ مل جائے گا, آپ اس پہ رہ جائیں گے. اب ملٹیپل پلاٹس, پھر اس کے بعد آپ کو کمرشل پلاٹس. تو آپ اتنا زیادہ پریولیجز اوپر کر دیا کہ جس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرکچر انسٹیٹیوشن کے اندر سے ہل جاتا ہے. اب اس میں ہمیشہ اگین پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے جس میں ہم ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں, انکریزنگ ریٹرنز ٹو اسکیل. جو اکنامکس کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم پالیٹکس میں یوز کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کوئی چیز انٹروڈیوس کر دینا تو اس کو پیچھے لے کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے 80s میں ضیاء صاحب نے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایک نان پولیٹیکل سسٹم میں ایم پی ایز ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ گرانٹس دی. ان کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہے. ایون عمران خان صاحب جب آئے اور انہوں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے گی ڈیولپمنٹ گرانٹس, تو وہ خسرو بختیار صاحب نے اس سے ڈس ایگری کیا اور انہیں دینے پڑے ڈیولپمنٹ گرانٹس, کیونکہ اس کے بغیر آپ وہ شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنے سارے ایکٹرز اس میں آ جاتے ہیں کہ اس کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ملٹری کے جو پریولیجز ہیں ان کو پیچھے کرنا بہت مشکل ہے. تو اب ہم اس ایکویلیبریم میں کھڑے ہیں میری اپنی حقیقی رائے میں کہ جہاں آگے جانے کے لیے آپ کو 2 بڑی ریفارمز کرنی پڑیں گی. ایک آپ کو ایم پی اے ایم این اے کے ڈیولپمنٹ گرانٹس پیچھے کرنے پڑیں گی, ایک آپ کو جو عسکری اشرافیہ کی ان نیسیسری پریولیجز ہیں جو ان کے لیے بھی ادارے کے طور پہ اور ویسے اس کے لیے اچھے نہیں ہیں, وہ پیچھے کرنے پڑیں گے. اور کیونکہ اس میں ہوا کہ مشرف صاحب نے نا انسٹیٹیوشنلائز کر دی گریڈ اور وہ باقی معاشرے میں بھی آ گئی ہے. اب میں مثلا آکسفورڈ میں اکیڈیمک ہوں, میرے پاس ایک مارگیج کا گھر ہوگا, جب میں ریٹائر ہوں گا وہ ہو جائے گا. I don't have extra money but I'm very comfortable and I'm very happy. یہ جو معاشرے میں ایک مورل ڈیگریڈیشن آئی ہے کہ وہ جس کے پاس کروڑوں اربوں ہے وہ اس پہ بھی کہتا ہے یار نہیں میں تو مجھے اور چاہیے. تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو لگام لگانا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر سوسائٹی سے جو ڈسٹریبیوشنل اسٹرگلز ہیں وہ اس کو مزید لے کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسٹیٹس کو کی بات کی کہ سیاستدانوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں, ملٹری کے اپنے ہیں, بزنس مین کے اپنے, اور ایک عوام ہے. اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ان میں ایک شعور آ گیا ہے, وہ جو مڈل کلاس ہے. تو کیا یہ جو شعور آیا ہے یا جو ایک پوسٹ آپ کہہ لیں 2024 جو الیکشن ہیں, اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اسٹیٹس کو چیلنج کر پائیں گے؟ ایک سوال. اور دوسرا یہ کہ کیا اسٹیٹس کو جو ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو کہیں ہولڈ کر پائے جیسے ابھی چل رہے 2-3 سال سے؟ بالکل اس سسٹم میں کیپیسٹی ہے. آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں میں میڈیا کنٹرول میں آ گیا ہے, پی ٹی آئی کنٹرول میں آ گئی ہے, لوگ کنٹرول میں آ گئے ہیں. بالکل رہ سکتا ہے 10 سال رہ جائے, 7 سال رہ جائے, لیکن ہوگا یہ کہ آپ کی جو کاسٹ ہے نا آف مینٹیننگ دیٹ ایکویلیبریم ول پروگریسولی انکریز. جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے بلکہ جرنل آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل میں بھی کہا کہ جو ملٹری نے جو آبجیکٹیوز اچیو کرنے تھے, اٹ ٹک ٹوائس دا ایفرٹ ٹو اچیو دا سیم آؤٹ کم اینڈ ایون دیٹ ویری انفیشینٹلی, کیونکہ آپ کو بالکل نیچے جا کے کنٹرول کرنا پڑا. تو کنٹرول تو کر سکتے ہیں آپ,
اور پھر یہ جو ہماری غریب ریاستیں ہوتی ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہماری مقتدرہ ہے وہ کیسے سپورٹ کر رہی ہے، باہر کی سسٹم کی بھی آپ کو سپورٹ ہوتی ہے. اگر میں ایجپٹ کو پڑھتا ہوں مثال طور پہ، سی سی کا رول جو ہے وہ باہر کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. دیکھیں نا، جب سی سی صاحب آئے تھے تو $45 بلین ڈیٹ تھا ایجپٹ کا، مصر کا. اور جب وہ آئے اب 10 سالوں میں $150 بلین ان کا ہے. تو وہ کون دے رہا ہے پیسہ؟ آئی ایم ایف دے رہا ہے، گلف ڈونرز دے رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کیپٹل از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان سسٹیننگ ڈکٹیٹوریل رول. اب پچھلے سال کی مثال ہے کہ جب غزہ کا ہوا واقعہ تو بڑی مشکل میں تھے سی سی صاحب، ان کی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے، بہت سارے مسائل ہیں. تو جو ہی غزہ کا واقعہ ہوا تو ایک دم سے یو اے ای سے $35 بلین آ گئے، سعودی عرب سے آ گئے، ای یو نے ایک دم، یورپین یونین نے دے دیے تقریباً $18 بلین، اور اس کے بعد آپ کو امریکہ سے بھی آئی امداد، ورلڈ بینک، تو سب، آئی ایم ایف کا بھی $18-20 بلین کا پروگرام تھا میرے خیال میں. تو کرتے کرتے ان کو $50 بلین مل گیا جس سے وہ سسٹین کر پائے. تو یہ کہنا کہ ایک جو ڈکٹیٹوریل سسٹم ہے وہ صرف اپنے اون پہ وہ قائم ہے، نہیں، اس کے پیچھے باہر کا سٹرکچر بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ایک سپورٹ. اب لوگ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ لوگ اس کو ایسے چینج کر سکتے ہیں کہ پہلے جو چیز ہے وہ شعور ہے. دیکھیں نا، اب جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا جو سانحہ رہا ہے، اور جو ارلی جو بہت سارے میرے دوست پی ٹی آئی کے بڑے وہ سپورٹرز تھے تو وہ پھر مجھ سے بڑے لڑتے بھی تھے. میں ان کو کہتا، میں نے کہا دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ڈیلیما ہے وہ یہ کہ آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ واٹ از دا اسٹیٹس کو. پہلے آپ کو اسٹیٹس کو اور اس کی نیچر کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں. تو اب جو ہمارے حالات آ رہے ہیں، اب ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو گیا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اسٹیٹس کو کیا ہے، ہو اونز پاور، ہاؤ ڈو دے ایکسرسائز پاور، ہاؤ ڈو دے سسٹین دیئر پاور. اس کو معاشرہ جتنا بہتر سمجھے گا اور کمیونیکیٹ کرے گا ایک دوسرے سے، اور دوسرے معاشروں سے بھی سیکھے گا کہ وہاں کیسے پاور مینٹین ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کوئی واحد تو ملک نہیں ہے، تو پھر اس سے آ سکتا ہے. اب اس میں کلیکٹیو موبلائزیشن چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا. تو کلیکٹیو موبلائزیشن جو ہے اس میں ظاہر آپ کو اسٹوڈنٹ یونینز چاہیے، آپ کو لوگ چاہیے، لکھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے. تو لیکن جو پہلا اس کا مرحلہ ہے جس سے کوئی نہیں روک سکتا وہ یہ کہ آپ پڑھیں، انگیج کریں، جس طرح ہم اس میں انگیج کر رہے ہیں، سوال پوچھیں، دوسرے ملکوں کے بارے میں پڑھیں، تو اس سے کم از کم آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ اس سے ایوالو کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ 2-3 کویسچن ہیں آڈینس کو، پھر ہم کویسچن لیں گے. کرائسس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ذرا انڈیا اور پاکستان کا جو ابھی ہمارا کرائسس چل رہا ہے، ٹینشن اس پہ، تو میں صرف 2 حوالوں سے آپ کا جواب چاہوں گا. آپ نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پہ بھی کام کرتے ہیں آپ، اور ریلیجیس ایکسٹریمزم اور انسٹیٹیوشنز پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، کہ جو مذہب ہے یا مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا کتنا کردار ہے، اور دوسرا جو ہماری جغرافی ہے اس ریجن کے اندر اس کا کتنا کردار ہے اس جو ٹینشن ہے اس کریٹ کرنے میں. اب یہ بہت زیادہ تو میرا میدان نہیں، تو میں آپ کی طرح سرمائز کر سکتا ہوں. کچھ آرٹیکلز جو اس حوالے سے دیکھے پڑھے کہ آپ نے کام اس پہ کیا ہے. بالکل. جغرافی کا تو دیکھیں اس طریقے سے ضرور کردار ہوتا ہے کہ آپ کو مثلاً اسٹیٹس بنتی کیسے ہیں، ہمیں یہ فنڈامنٹل سوال بھی پوچھنے چاہیے. ہسٹوریکلی اسٹیٹس اس وقت دیکھتی تھی کہ جو پلینز ہوتے تھے ان کو آرمیز چاہیے ہوتی تھی، ہے نا، کہ بھئی پلینز میں وہ جتنی ایگریکلچر ہوتا تھا تو کوئی اور آ کے نہ لے جائے، تو پہاڑ والوں سے آپ کو بچنا ہے. اب آپ کا یہ ہے کہ یہاں سے افغانستان سے پلین آتا ہے نا، اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہاں پہاڑوں سے نیچے، اور پھر انڈیا تک جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کو ایسٹرن بارڈر پہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اب آپ کو وہ پلین کے اندر ہی یعنی ایک کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو ہماری جغرافی ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک فرنٹیئر زون میں ہیں. اگر آپ پوری اسٹرپ دیکھیں نا پاکستان کی، وہ ایک فرنٹیئر ایریا ہے. اور وہ جو فرنٹیئر ایریا ہے وہ انگریزوں کے زمانے میں بھی، جب میں آپ کو کہوں گا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھیں، سر اولف کرو کا ایک بڑا زبردست آرٹیکل ہے فرنٹیئرز اینڈ پروٹیکٹریٹس، جس میں وہ کہتا ہے کہ یار جو فرنٹیئر ریجنز ہیں ان میں ایکسیپشنل گورننس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بالکل دور ہے اور یہ اسٹریٹجک ریجنز ہیں. یہاں پہ زیادہ آپ پاپولر ریپرزنٹیشن نہیں دیکھ سکتے، یہاں پہ آپ کو ہنگامی حالات کے تحت کرنا پڑے گا.
دوسرا یہاں پہ پھر اس میں پھر یہ مثلا ایجپٹ ہے، ایجپٹ کو اس نے کہا کہ یہ ہماری پرائزڈ امپیریل پوزیشن ہے، کیونکہ ایجپٹ کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ آج بھی جو یہاں پہ گریٹ گیم ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا صرف ایک اندرونی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں نا انٹرنیشنل میڈیا کو، میں کل رات سے بیٹھا اسکرول کر رہا ہوں آپ لوگوں کی طرح، ٹویٹر بھی کھل گیا، تو اس میں ایک جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ چاہے وہ رائٹرز ہو، اکانومسٹ ہو، انٹرنیشنل نیوز، they are least worried about India Pakistan war. They are more interested in Chinese versus French technology. کہ یہ جو war ہے it seems کہ it's less a war between India and Pakistan. It's more about okay دکھاؤ what kind of gadgets you have, how are they performing, right? How is China supporting them? تو ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ جو سیاست ہے نا وہ جیو پالیٹکس کے ساتھ is joined at the hip. تو جو باہر کا جو بھی کوئی پرانی پاور تھی، آج کی جو گلوبل امپیریل پاورز ہیں، ان کے لیے یہ بہتر رہتا ہے کہ دے رول تھرو اے فیو پیپل. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو سر اولف کرو جب آیا اور اس نے یہاں پہ ایک پورا سسٹم بنایا اس کا رول کا، تو اس نے ایک لفظ، ایک اصطلاح یوز کی، اس کا نام تھا رولنگ تھرو مین آن دا اسپاٹ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو یعنی ایک یعنی اپوائنٹڈ ایلیٹس کے تھرو آپ کو اس میں انہوں نے یہ وہ پولیٹیکل جو ایجنٹس وغیرہ لگائے تھے فاٹا والی سائڈ پہ. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ کہ چند لوگ کنٹرول از ایزیئر فار. تو جغرافی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے خطوں کو. اور ابھی جو تبدیلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جس طرح فاٹا میں چینجز آئیں، ایک مریم ابو ذہاب کی کتاب ہے جس میں وہ کاشرز ورسز ماشرز کا ذکر کرتی ہے کہ ایک وہ کلاس ہے کہ جو پرانے ٹرائبل چیفز ہیں، انٹرمیڈیریز، انٹرلاکٹرز ہیں، ایک ینگ لوگ ہیں کہ جن کی دوسری اسپریشنز ہیں وہ رائز کر رہے ہیں. وہ اسٹرگل اب آپ کو فرنٹیئر رول میں بھی آ رہی ہے. تو جو لارجر امپیریل سسٹم ہے دنیا کا، اس کے لیے بھی کاسٹ آف مینٹیننگ دا اسٹیٹس کو ہیئر از انکریزنگ. آپ یہاں کسی برٹش ڈپلومیٹ سے پوچھ لیں، امریکی سے پوچھ لیں، وہ 2021-22 کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اب ایک آٹو پائلٹنگ یہ ابھی تک سسٹین تو ہو جائے گا بٹ دس از ناٹ گن سسٹین. ان فیکٹ آئی وڈ سے اگر آپ ہماری مقتدرہ کے بڑے لوگ، ملٹری کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ پرائیویٹلی اب یہ کہیں گے کہ ابھی تو بڑا مسئلہ چل رہا ہے لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ ڈپلومیٹ سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ یار ابھی تو چل رہا ہے، شاید یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہے. تو سرٹنلی جغرافیہ کا بڑا اہم رول ہے. جو جغرافی ہوتی ہے اور وہ آپ کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کو کرتی ہے. اور اس میں جو بڑا کرائسس پاکستان فیس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فنڈامنٹلی وی آر اے ٹرانزیشن زون. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جغرافی کو کوشچن کرنا چاہیے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہیں بھی اور نہیں بھی. نارتھ آف پاکستان از ویئر ساؤتھ ایشیا بیکمز سینٹرل ایشیا. ساؤتھ آف پاکستان از ویئر ساؤتھ ایشیا بیکمز دا مڈل ایسٹ، جو آپ کا پورا انڈس وہ آ رہا ہے. اور وہ جو ٹینشن ہے وہ اب زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہم ہسٹوریکل ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے وہ ویسٹرن الائنڈ ہے، لیکن جو ہمارے خطے کے ہیں اس میں ہمارا لانگ ٹرم فیوچر ایسٹ کے ساتھ ہے. جو بھی آپ نے چائنا کا بھی دیکھا طریقے سے ہمارا سی پیک بھی کافی حد تک رول بیک ہوتا جا رہا تھا. لوگ بھی پبلک محاذ پہ کہتے تھے کہ بھئی چائنا میں بھی گون ٹو فار. لیکن اب جب ہمارے سامنے ریالٹی آئی ہے تو چائنا ہماری 80% ڈیفنس نیڈز پوری کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم یہ جو ایک فنڈامنٹل کانٹرڈکشن ہے اس ریاست کی وہ یہ کہ ہم ایسٹ کا حصہ ہیں لیکن ہم ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں. تو اب وہ میں ہماری جو مقتدرہ ہے، ہماری گورننگ کلاس ہے، ان کو بہت زیادہ میں بلیم اس لحاظ سے نہیں کروں گا کہ اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے وہ کہتے ہیں یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس، آپ چوز کریں. تو کوئی بھی دنیا میں جو بڑی غریب ریاست ہے اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ لے کے آئیں. لیکن دس از سرٹنلی سم تھنگ وی ہیو ٹو کنسیڈر وین وی تھنک اباؤٹ جغرافی. سر ورلڈ آرڈر کی آپ نے بات کی اور میں اگین جو ہے اسپیسیفکلی انڈیا پاکستان کے ٹینشن کے اوپر ایک کوئکلی کویسچن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جی مودی کی پاپولیرٹی کا ایشو تھا تو یہ تھا وہ تھا، اس وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ کہ ریجنل ہیجمون کے طور پہ جو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے اور یہ کہاں پہ رکے گا؟ مطلب انڈیا جو ہے صرف یہ اسٹرائکس اور یہاں پہ نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، اسی طریقے سے ہندوستان کے سماج میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ وہاں جو ہندو آئیڈینٹی ہے، ہندوتوا ہے، وہ کافی پاورفل فورس کے طور پہ ایمرج ہو رہی ہے. اور اس میں
میرے جو دوست ہیں ہندوستان سے وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ وہاں لیفٹ بھی اسٹرانگ تھا, درمیان میں لوگ تھے جو بات کرتے تھے کہ بھائی زیادہ کوئی پیس بھی ہونا چاہیے. وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان میں. تو وہ ایک ہے, لیکن ہندوستان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ یہ کہ وہاں پھر بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس کسی نہ کسی لیول تک موجود ہے. اب آپ نے دیکھا کہ مودی آ تو گئے لیکن وہ اس مرتبہ کم میجورٹی کے ساتھ آئے, تو وہاں طرح طرح کی آوازیں ہیں, کچھ نہ کچھ وہ کوشچن ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ مودی کی وجہ سے, کچھ ہماری اپنی پالیسی کی وجہ سے ایک وہاں ٹھپا لگ گیا کہ بھئی پاکستان جو ہے وہ ٹربل میکر ہے, وہ ٹیررزم کرتا ہے کوئی باقی, اور وہ پاکستانی معاشرے کو عام انڈین سمجھتا نہیں ہے. وہ یہاں آ کے دیکھے تو یہاں اتنا جنگی جنون نہیں جتنا وہاں پہ ہے. ہماری سوسائٹی اتنی اینٹی انڈیا نہیں ہے, وہ اچھے تعلقات چاہتی ہے. لیکن اب ہمیں میرے خیال میں 90s کا دور جب ہم کچھ گروپس کو سپورٹ کرتے تھے کوئی ادھر, اب ہمیں اس سے آگے جانا ہے, تھوڑا سا ریاست کو ایک زیادہ کنسٹرکٹیو ماحول میں لے کے جانا ہے. انفارچونیٹلی انڈیا میں جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ انسبسٹینشیٹڈ, انڈیفرینشیٹڈ, لیک آف نوانس اس کے گر جا رہا ہے. تو اور وہ اب ہندوتوا اور زائنزم کا بھی ایک نیچرل الائنس ہو رہا ہے. تو لیکن ہندوستان سے ڈیل کرنے کے لیے اگر ہم اپنے مزاج بہتر کریں, اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر ہم جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کریں, ہم اپنے معاشرے میں نئی نئی اچھی آوازوں کو جنم دیں, ہم اپنا ٹریک چینج کریں, تو پھر دنیا بھی دیکھے گی کہ دیکھیں یہ تو, اور ہندوستانی مسلمان بھی دیکھیں کہ یہ تو پروگریسو مسلمان ہیں, یہ پازیٹیو ہیں, یہ ریفارم کر رہے ہیں, یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو وہ پھر ہندوتوا کے لیے وہ بہت اچھا چیلنج ہوگا جتنی آپ کی انٹرنل اچھی ریفارمز ہوگی. پاکستان کا سر جو پولی کرائسس آپ نے ڈیفائن کیا اور جو سچویشن صورتحال ابھی موجودہ ہے, تو اس میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ اس کے جو اپنا پولی کرائسس ہے, تو کن آپشنز کے اوپر بات ہو سکتی ہے, کیسے سروائیو کر سکتا ہے جو موجودہ صورتحال ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جتنے معاشرے دیکھ لیں, ویتنام ہو گیا, ٹرکی ہو گیا 1980s میں, جرمنی ہو گیا بہت پہلے 1930s میں, کسی بھی دنیا کی بڑی سکسیس سٹوری کو آپ دیکھیں تو وہ بہت ہی بڑے ٹرف سے گزر کے پیک پہ جاتے ہیں. دا اونلی تھنگ از, اور یہ ہماری اپنی زندگی میں ہے, ہماری اپنی زندگی میں شوقس آتے ہیں, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کو پرسنل فیلئر ہو گیا, پھر آپ اس سے سیکھتے ہیں اور گرو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں, اور تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تھوڑی سی خود اعتمادی کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک نیریٹو ایسا بنایا گیا مایوسی کا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بالکل ہی مر گئے. ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے یہ ایئر فورس کے بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ود ویری لمیٹڈ ریسورسز, ایز بیکاز دے ور پروفیشنل, دے آر ڈی پولیٹیسائزڈ, دے آر فوکسڈ اور پروفیشنلی آن دا جاب دے آر ریکوائرڈ ٹو ڈو, دے ڈیلیورڈ. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے میدانوں میں. تو ہمیں ایک پازیٹیولی اس کو چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اب اولڈ آرڈر جس کا انہدام ہو رہا ہے یہ اس طرح سے ٹوٹے کہ اس میں نئے لوگ نکلے. میں نے اب مثلا وہاں پہ آکسفورڈ میں ہم نے آکسفورڈ پاکستان پروگرام بنایا اور دیکھا کہ جو انڈیا کے بھی بڑے اچھے پروگرامز چل رہے ہیں, لیکن جتنی پاکستانی کمیونٹی آپس میں جتنا زیادہ وہ گیونگ ہے, جتنا زیادہ وہ جہل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, جتنے پازیٹیو مائنڈڈ ہیں, وہ امیزنگ ہے. اسی طرح جو باہر سے ایکیڈیمکس آتے ہیں یا وزٹرز آتے ہیں پاکستان میں, تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ یار اتنی وارمتھ ہے یہاں لوگوں میں, اتنا کچھ سیکھنے کو, اتنا مزہ ان کو آتا ہے کہ دیئر ورلڈ ویو از چینجڈ. تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اسٹرینتھس ہیں. ہمیں خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اور لوگوں کو ہوپ اور کنسٹرکٹیو ہوپ دے کے اور اپنی غلطیوں کو سیکھ کے اس سے آگے بہت جو لاسٹ کویسچن بس میرا یہ ہے کہ ڈائسفورا جو ہے یو کے کے اندر, ایک منٹ بس لاسٹ کویسچن ہے, یو کے میں جو ڈائسفورا ہے وہ پاکستان کی جو کرائسس ہے اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے, وہاں پہ ظاہر آپ رہ رہے ہیں. ویری بریفلی بیسکلی جو ڈائسپرا ہے وہ ایک جو ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, مڈل کلاس کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, پاکستان کی پالیٹکس میں ایک اور تبدیلی آ رہی ہے کہ ڈائسپرا کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو رہا ہے. اور میں ویری بریفلی یہ کہوں گا کہ یو کے میں ڈائسپرا یوزلی بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا تھا, اب وہ تبدیل ہو گیا. اب وہ ایک نائی کی دکان پہ جائیں گے, I wouldn't say pro people, but they're actually asking questions they were not asking before. تو again they are realizing کہ جو مسائل کی جو گمبھیر سطح اب ظاہر ہے جو ڈائسپرا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دم سے, ظاہر ہے اس وقت وہ عمران خان کے سحر میں عشق میں مبتلا ہے اور وہ, لیکن وہ کچھ فنڈامنٹل سوال پوچھ رہا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہونی چاہیے. یعنی یہ سوال جب پاکستان بنا
تو کس لیے بنا؟ اس لیے بنا کہ سیلف ڈٹرمنیشن ہو, سیلف رول ہو. تو وہ جو پاکستان کا فاؤنڈیشنل کوشچن تھا کہ ہو شوڈ ہیو پاور, ہو شوڈ ایکسرسائز پاور, اینڈ دیٹ پیپل شوڈ ہیو دا پاور ٹو ڈیسائڈ, وہ جو بنیادی سوال ہے سیلف رول کا, وہ اب ہر کوئی ریز کر رہا ہے, اس میں ڈائسپورا بھی ہے. تھینک یو جی. ابھی آڈینس سے کویسچن لے گئے اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں, تب آپ جو بریف سا کویسچن پوچھیں. اشکیل صاحب کو. میرا نام شکیل ہے جی, آئی ایم اے جرنلسٹ اینڈ اے ریسرچر. پہلے تو میں کمپلیمنٹ کروں گا, اردو آپ نے بڑی اچھی بولی, ورنہ جو باہر رہتے ہیں لوگ تو وہ غلط اردو پہ بھی بڑا فخر کرتے ہیں. تو سر آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے عوام بڑے پرامن ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو سر اس کی ایویڈنس ہمیں زیادہ نظر نہیں آتی. اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو دیر وائس از انفیکٹو. تو ان کو جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, ٹیکسٹ بکس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, وہ ساری نفرت پر مبنی ہیں. تو چند اگر انٹلیکچوئل ہیں بھی تو دے آر مارجنلائزڈ. تو آج بھی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, ان کا میں نے انٹرویو کیا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, تو وہ کہہ رہے تھے جی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کتنا غصہ ہے ایسٹ پاکستان کا. وہ ریونج لینا چاہتے ہیں انڈیا سے, اس کے لیے چاہے انڈیا تباہ ہو جائے, پاکستان تباہ ہو جائے, بجائے اس کے کہ ہم کچھ سیکھتے کہ بھی ہم نے اپنے عوام کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, ہم نے کچھ غلطیاں کی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ریونج لینا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا جی, تو ریونج والی, چاہے ملک تباہ ہو جائے ہم نے ریونج لینا ہی لینا ہے. تو ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اپنی ریفارمیشن میں, اپنے اصلاح میں, اپنے لوگوں کے لیے زندگی بہتر بنانے میں. بس ریونج 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 وہ چاہیے ہمیں. صحیح. اس پہ کوئکلی جواب دے دوں. تو اب اس میں آپ نے جو انٹرسٹنگ بات کی نا, وہ یہ تھی کہ ایک امپلیکیشن اس میں مجھے خیال آیا کہ ہماری اشرافیت تو نہیں سیکھ رہی, لیکن لوگ سیکھ رہے ہیں اور اپنے پرائرز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مثلاً یہ جو 1971 کے اوپر فاطمہ جناح کے ایکسپیرینس, ضیاء کے, بہت ساری ہماری جنریشن تو ضیاء کے زمانے میں بڑی, بہت سارے میرے دوست جو تھے انہوں نے کمپلیٹلی اپڈیٹ کر لیا اپنا ویو اباؤٹ ضیاء اور وہ باقی. تو جہاں تک عوام کا تعلق ہے, لوگوں کا, وہ سیکھ رہے ہیں, وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, لیکن اشرافیہ ابھی تک اس پہ انسسٹ کر رہی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ جو کوئی بھی ویو ہوتا ہے نا, پرسیپشن, اٹس نیور اسٹیگننٹ, اٹ چینجز اوور ٹائم. اب مثلاً یہ ہے کہ پاکستان میں آپ اینٹی انڈیا پلیٹ فارم پہ الیکٹورل ڈیسائسو الیکٹورل وکٹری مشکل ہے, لیکن ہندوستان میں یہ ہے کہ اینٹی پاکستان پلیٹ فارم جو ہے وہ چونکہ ہندو مسلم ڈومیسٹک اس میں فیڈ کرتا ہے, تو وہ بھی کافی حد تک جاتا ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ریزروائر ہے کہ اب جو بھی ہندوستان سے بھی لوگ آتے ہیں, لاہور, کراچی, ادھر انٹریکشن, ہم بھی باہر اپنے انڈین دوستوں سے ملتے ہیں, تو اس میں ایک زیادہ اوپننس ہے ہمارے لوگوں میں انگیج کرنے کی, لرن کرنے کی, اور چینج ہو رہی ہیں چیزیں. اتنی اس طرح رہی نہیں. اب تو ظاہر ہے جنگ کا ماحول ہے تو اس میں کلیئر ہے, لیکن آئی وڈ سے کہ دیز پرسیپشن آر اسٹیگننٹ. اینڈ دین آلسو آن دا الیکٹورل فرنٹ, یو نو, آئی وڈ سے کہ ہمارے سماج میں اینٹی امریکنزم زیادہ دین اینٹی انڈیا perspective, and that's partly again a function of the type of war or terror and other arrangements that we've been part of. Assalamu alaikum, sir. My name is Hashim. I'm a researcher and I work for a production house. So you talked about various interest groups. You wrote a very interesting paper about 10 years back on peers in politics in Pakistan. You looked at how like the peer class has evolved through politics from 1935 till 2013. Now that paper ends in 2013. So I wanted to ask, like, in the past 10-15 years or so, how is that power broker evolved? And vis-a-vis the rise of parties or entities like Tehreek-e-Labbaik Pakistan, how has that milieu changed over the years? Right, a good question. Those who are not aware, I mean, this is a paper where I basically talked about the Peer Zamindar class in Pakistan, and I used historic data to show that all those regions in Punjab which had a greater density of historically recognized shrines that were recognized by the British, had significantly lower literacy rate. But this effect really is activated after Ziaul Haq's military coup, when a lot of resources were directed towards education and a lot of peers were catapulted into politics, electoral politics. I think this is not a stagnant domain. There are lots of different shrines and there is variation amongst different shrines. The ones in central Punjab, some of them are actually
they need to work hard. They need to top up their vote bank a lot by adding the party vote bank. There's some in the South where they can also be elected as independent. But again, as you would have seen a video circulating on the internet, before the 2024 elections, a girl from a very prominent Peer family who was studying in Lums, and she was going household to household, and they're trying to ask for votes. And I spoke with people, and they said there was a time when they would never come down to your sub-village level to seek votes. They would just ask their people. And it's clear that the way she was speaking, she knew that there are TikTok videos being circulated about the lifestyle of the family, about what they have done, their different perspectives coming up. So I would say these electables, peers, non-peers both, are facing a difficult choice. And that's why I say there's there is a kind of a breakdown of authority structures. What's also interesting is that Pakistan has traditionally been governed during the British times, as part of indirect rule. Indirect rule is a form of rule where the state elites or the power holders rule through intermediaries. So the British would typically make alliances with the peers, with other big landlords, right? So it's indirect rule. I have a feeling, although I haven't truly researched this, but my sense is that all the changes that I've categorized and described are telling us that the model of indirect rule is also shaking up. That's why the establishment had to intervene so intensively in elections on the ground, because electables are more difficult to control now. They're more reluctant to shift political parties because they are seeing changes. And so, the direct rule, the French were the masters of the direct rule. They would go and, establish their order everywhere. But the direct rule is very costly. It's often described as centralized despotism. There's a centralized actors, and they are very despotic. The indirect rule is more, it accepts dissent, it works through elites, it creates coalitions. I have a feeling maybe we are moving gradually from indirect rule to centralized despotism. And if that is the case, then it could be a very important shift in years to come. Thank you. जी प्लीज़ शाह बोले और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बोला कि ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम, वहाँ पर आप प्रोफेसर भी हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के बैठे हुए हैं। तो सिंध और प्रोविंस के लिए वहाँ जो सीएम सिंध और सीएम बलूचिस्तान गए थे, उन्होंने अनाउंस किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें, हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई, एक ये चीज़। और दूसरी सर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने क्राइसिस के बारे में बात की कि क्राइसिस इट सेल्फ टर्मिनोलॉजी है, वो भी एक समझने की ज़रूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जो भी गवर्नमेंट या सिस्टम या एलीट रूलिंग क्लास होती है, वो अपने लिए जो उसके लिए पर्सनली एक क्राइस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए अवाम के लिए 5-6 क्राइसिस पैदा कर देते हैं? जिस तरह पिका एक्ट को देखें, 26वीं तरमीम देखें, या 18वीं तरमीम, जिस तरह रिसेंटली बलूचिस्तान में एक बिल पास किया गया है फेडरल मिनरल विंग्स, जो फेडरल को सारे रिसोर्सेज, वो जो मिनरल्स हैं वो फेडरली डील करेगा, और हम जो भी अवाम है उसको बलोच और पंजाबियों के मसले में डालकर। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक क्राइसिस ख़त्म करने के लिए 4-5 क्राइसिस अवाम के लिए पैदा कर देते हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। दूसरा वाला जो सवाल है ना, मैं उस पर पहले आता हूँ, तो फिर ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के भी। देखें, ये आपकी बात सही है कि बहुत सारे क्राइसिस मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, राइट। और आपने देखा है कि बहुत सारा, अब मसलन 80 की दिहाई थी, उसमें मल्टी फाइबर एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था, यानी जिसके ज़रिए हमारी एक्सपोर्ट्स जाती थी अमेरिका। उस वक्त इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ वेल पॉइज्ड, क्योंकि वो कोटा सिस्टम होता था कि इतना आपने कोटा एग्रीकल्चर उसका लेना टेक्सटाइल्स का, तो वी वुड बी सर्जिंग अहेड। हमने पूरा 90s का जो डेकेड है वो एक हुकूमत आ रही है, एक जा रही है, उसमें ज़ाया कर दिया। और जो उस दौरान हमने इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी कर दी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कर दी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ख़त्म कर दी, वो हमने लूज़ कर दिया डेकेड। और बांग्लादेश और बाकी जो एक्सपोर्टर्स थे, वियतनाम, जो टर्की, जो एक्सपोर्ट करते थे, तो वो हमने मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस था, क्योंकि हमने उसको चलने नहीं दिया, तो हम बार बार उसको रोक के तो हम क्राइसिस को ज़्यादा बड़ा करते जाते। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा डीपर बात है।
وہ ڈیپر بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان، کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں پاکستان دا کرائسس اسٹیٹ اور نیشن وداؤٹ نیشنلزم اور فلاں فلاں فلاں. ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ وہ اسٹرکچرل فلا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے اسٹیون ہیبر اینڈ کیلمارس، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی اچھی، فریجائل بائی ڈیزائن. وہ انہوں نے امریکہ کے فائنینشیل سسٹم کے اوپر لکھی ہے کہ کیسے جو امریکہ کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بینکنگ مارکیٹ، بینکنگ کی اور کارپوریٹ سیکٹر کی، اور میکسیکو کی، وہ کیسے مختلف ٹریجیکٹریز ان کی بنی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری جو سسٹم کی فائنینشیل فریجلٹی تھی وہ بائی ڈیزائن تھی، کیونکہ جو ایلیٹس تھیں ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ آپ اس طریقے سے وہاں پہ ریفارم ہو. تو ہم بھی جو کہا جائے فریجائل بائی ڈیزائن ہے، کیونکہ جو ایلیٹس ہیں، ورنہ مثلا بلوچستان کی آپ نے بات کی، بلوچستان میں ایک گریٹ گیم پالیٹکس بھی چل رہی ہے، لیکن ہم اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بائی ڈینائنگ ایکچوئل ریپرزنٹیشن ٹو دا پیپل آف بلوچستان، رائٹ. اب اس میں یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمارے جو بھی ریاست کے نمائندے جاتے ہیں وہ ارب پتی ہو کے نکلتے ہیں بلوچستان سے. عام جو بلوچ ہمارا بھائی ہے وہ اس کے پاس پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے. اور اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جینون نمائندگی دیں، لوگوں کو جینون ریپرزنٹیشن دیں، اور اس میں یہ ایک بات آتی ہے انسٹیٹیوشنز آف کانفلکٹ مینجمنٹ. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو آپ کے لیے مسئلہ ہو، آپ مل بیٹھتے ہیں اور وہ سیاست کے تھرو، پروٹیسٹ کے تھرو، بار ایسوسیشنز کے تھرو، یا جس طرح لوگوں نے اپنے یعنی گریونسز کو چینلائز کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ پوری سوشل سائنس ریسرچ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں گریونسز کو چینلائز کرنے کے راستے آپ ختم کر دیتے ہیں تو لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں. تو آپ نے خاص طور پہ جو ابھی کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جب ریپرزنٹیشن توڑی ہے تو پنجاب میں اور باقی جگہوں میں بھی کی ہے، بلوچستان میں کی ہے. لیکن جو بلوچستان میں ہوئی ہے اس کی کاسٹ ہمارے لیے زیادہ ہے کیونکہ لوگ آلریڈی اینگری ہیں، ان کے پاس کوئی ایوینیوز نہیں ہے. اب یہ بات، اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات کیا جو ہمارے پاور سرکلز ہیں ان کو نہیں پتہ. اب یہاں اسلام آباد میں اتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، اپری ہے، پتہ نہیں فلاں فلاں تھنک ٹینکس ہیں، اگر وہ گوگل پہ جائیں اور انسرجنسیز کے اوپر لٹریچر پڑھ لیں. ابھی یہ کتاب آئی ہے اس کی وائی وی فائٹ، کرسٹوفر بلیٹمن کی 3-4، وہ افریقہ میں انسرجنسیز ہوئی ہیں، وہ لیٹن امریکہ میں ہوئی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں. وہ ساری کتابیں آپ کو ایک ہی بات بتائیں گی کہ بھئی آپ گولی بندوق کے ذریعے ایک حد تک کچھ چیزیں کر سکتے ہیں، آپ کو لوگوں کے ساتھ ریسیٹ کرنا پڑے گا اسٹیج سائڈ، اور ان کو ریپرزنٹیشن دینی پڑے گی. اب اس میں کتنی بات لگتی ہے آپ کے ایک آپ کی طرح کے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو کہیں یہ سارا انسرجنسی لٹریچر سمرائز کریں، ہمیں بتا دیں، ہم کریں. اب پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ گڈ پالیٹکس از ناٹ گڈ اکنامکس فار دیز ایلیٹس. کیونکہ اگر آپ جنون ریپرزنٹیشن کریں گے تو پھر آپ کو پالیٹکس پہ رول پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بلوچستان آپ کے لیے بہت ایزیلی سیٹس مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ سیٹس لیں اور کسی بھی پارٹی کے اس پہ اکاؤنٹ پہ ڈال دیں جس کی آپ کولیشن بنوانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے چھن جائے گی تھوڑی سی. دوسرا یہ کہ جو صوبے کے وسائل ہیں اس کے اوپر بھی پھر کوشچن ہوگا کہ بھئی یہ کہاں سے پیسہ جا رہا ہے، یہ ادھر جانا چاہیے، یہ ادھر جائے، جو لوگوں کا مقامی حق ہے. تو اس لیے جو بہت ساری چیزیں کامن سینسیکل چیزیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جو ڈسٹریبیوشنل امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور یہ پولیٹیکل اکانومی جو ہے نا، اس کو اگر آپ مجھے کہیں کہ پولیٹیکل اکانومی کی 1 لائن سمری دیں تو وہ ایسی موگلو کی یہ بڑی خوبصورت سمری ہے کہ جو ایفیشنسی کین ناٹ بی ڈیورسڈ فرام ڈسٹریبیوشن، کہ جو ایفیشینٹ آؤٹ کمز ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ ٹیکس سسٹم میں ٹیکس ایویژن ختم کر دیں، کتنی دیر لگتی ہے. کئی ملک ہیں جہاں انہوں نے فلیٹ ریٹ رکھا ہے اور یہ ایگزامپشنز اور سلیبز ہٹا دی ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشنل امپلیکیشنز ہوں گی. کچھ لوگ اس سے لوز کریں گے، کم پیسے ان کے لیے بنیں گے، اور وہ اکثر وہ لوگ ہوں گے جو رول کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا آکسفورڈ پاکستان پروگرام، بیسکلی ہم نے یہ پروگرام پاکستان کا آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا، کیونکہ میں نے خود میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں گیا، پڑھا، تو مجھے یہ محسوس ہوا آکسفورڈ میں جا کے کہ وہاں پہ یا تو آپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ہیں یا آپ ایچ سے ہیں، کراچی گرامر اسکول سے ہیں. عام جو پاکستانی ہے اس کے لیے آکسفورڈ کے دروازے اس طرح نہیں کھلے ہوتے. تو اس میں اس لیے
ابھی جب ہم نے کیا تو ہم نے انسسٹ کیا کہ ہم بلوچستان سے ہوں. ساؤتھ پنجاب کے لیے سپریٹ اسکالرشپ کیا ہم نے. ایک بچے کو اسکالرشپ دیا جس کے جو پیرنٹس ہیں وہ فارمرز ہیں, اور وہ مطلب ابھی تک ان کے پورے گاؤں سے کوئی نہیں آیا. وہ پہلی دفعہ آکسفورڈ آیا, بایو کیمسٹری پڑھ رہا ہے, اینڈ اٹس اے ریمارکیبل اسٹوری. اسی طریقے سے اب ہم نے سندھ اور بلوچستان کے لیے ایک اسکالرشپ بنایا. اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے اتنے جن کو ہم دیں, کیونکہ آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو ایڈمیشن. تو اگر آپ بلوچستان سے ہیں تو آپ اگر اپلائی کریں, آپ کے پاس ایڈمیشن آ جائے, تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو وہاں پہ اسکالرشپ. اب ایڈمیشن کے لیے آپ کو گائیڈنس چاہیے. تو ہماری جو ویب سائٹ ہے اور یوٹیوب کا بھی چینل ہے, اس میں ہم نے کچھ 2-3 گھنٹے کے پروگرام رکھے ہیں, ایکسیس پروگرام, جو اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے, اسٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے, کیسے ریفرنسز لکھنے ہیں, کس پروگرام میں اپلائی کرنا ہے. اور اگر آپ اگلے سال کے راؤنڈ کے لیے کریں گے تو ہم اکتوبر میں ایک آن لائن ایکسیس پروگرام کرتے ہیں. آپ اس میں رجسٹر کریں, آئیں, دیکھیں کیسے اپلائی کرنا ہے, اور پھر ہمارے بریک آؤٹ رومز ہوتے ہیں کہ آپ اگر سوشالوجی میں کر رہے ہیں تو ہم وی کنیکٹ یو ود اسٹوڈنٹس ان سوشالوجی جو آپ کو ایڈوائز کریں. اور تو جو بھی سندھ سے, بلوچستان سے, اور میں بھی سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے ہمیں بلکہ سپریٹ ایکسیس پروگرام کرنے کا ہمارا ارادہ بھی ہے. جی پلیز, ابھی ذرا ٹائم کم ہے, ذرا 2-3 سوال اکٹھے ہمیں کر وہی لیتے کہنے لگا تھا کہ اکٹھے یہ کویشچن 2-3. جی سر, میرا نام حسن عمر ہے, میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے طالب علم. سر, جس طرح سائیکولوجسٹ میکس ویبر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ان کو کہا جاتا ہے جو سزا و جزا کا اختیار رکھے, ان کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک تو نہیں اسٹیٹ, ہزاروں اسٹیٹ ہے. یہاں موب کے پاس اتھارٹی ہے, پنچایت کے پاس اتھارٹی ہے, اور ملایت کے پاس اتھارٹی ہے. وہ کب بھی اپنی اتھارٹی یوز کر سکتا ہے. تو اس پر جون ایلیا نے کہا کہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو سر, پاکستان اب 1000 اسٹیٹوں کے بجائے ایک اسٹیٹ کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہو گیا جی, پلیز نوٹ کر رہا ہوں. جی, میرا نام تنویر ملک ہے, جرنلسٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے کہا یہ پولی کرائسس کے بارے میں کہ ملٹیپل کرائسس ہیں پاکستان میں, پاکستان کی سوسائٹی میں, لیکن یہ میرا کامنٹ ہے, آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستان کا اصل میں مینلی ایک ہی کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس, کہ جس سے یہ سارے کرائسس نے جو ہے نا جنم لیا. اس کی مثال میں 3 دے سکتا ہوں کہ جس طرح 1953 میں ہم دیکھتے ہیں ایک پولیٹیکل ایشو تھا, دیٹ واز مس ہینڈلڈ, اور اس کے پھر آپ پتہ یہاں پر ایک اینٹی قادیانی موومنٹ بھی چلائی گئی, لیکن اس کے جو ہے نا پس پردہ ایک جو ہے نا ایک پولیٹیکل جو ہے نا موٹیو سے. پھر ہم 70s میں دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل کرائس تھا, دیٹ واز مس ہینڈلڈ, اور اس کے بعد پاکستان کا بریک اپ ہوا. اور اب ریسنٹ پاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں جب ایک نو کانفیڈنس موو آیا, اس کے بعد یعنی پولیٹیکل ایشو کو بڑا مس مینیج کیا گیا, مس ہینڈل کیا گیا. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اکنامک کرائسس نے جو ہے نا جنم لیا. تو میرا خیال ہے, آپ اس پہ زیادہ کامنٹ کر سکتے ہیں بہتر, کہ پاکستان کا اصل میں مینلی جو ہے نا کرائسس ہے پولیٹیکل کرائسس اور سیلف رول, کہ جس سے جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا یہ کرائسس نے بعد میں جنم دیا, اور اس کا الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کاسٹ جو ہے نا پے کی پاکستانی عوام نے. جی, بہت شکریہ. تھینک یو. اور کویشچنس ہیں وہ جی, یہ ان کو دے دیں, پھر وہ لاسٹ 1 سیکنڈ آپ کر لیں, پھر آپ. جی, کوئک کویشچن ہے جی. ڈاکٹر دل, تھینک یو, زبردست ٹاک. کویشچن یہ تھا جی کہ یوتھ کا بانڈ لنکیج ود دا کنٹری, کیونکہ مشکل حالات ہیں, اور ظاہر ہے لائیولیہوڈ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں, یوتھ باہر جا رہی ہے. تو کیا کس طرح سے اس ٹرینڈ سے ڈیل کرنا چاہیے ہماری سوسائٹی کو, اور کس طرح یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ بانڈز جو ہیں وہ اسٹرانگ رہیں, اور لنکیج وہ یوتھ کا اگر وہ باہر بھی جاتے ہیں تو وہ وطن کے ساتھ اسٹرانگ رہے, اور کنٹریبیوشن بھی پھر وہ کرتے رہیں. وہ پیچھے وہ ہیلو سر, تھینک یو فار دا تھاٹ پرووکنگ سیشن. سر, ایک کرائسس اور ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کرائسس ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی پستی کا بہت زیادہ شکار ہے, اور وہ ایسے اخلاق جس میں آج کل کی دنیا, جس میں اسٹیٹس رہ رہے ہیں, پولیٹیکل مسلمات, اگر مثال کے لے لیں رول آف لا, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, یہ سب چیزیں آج کل سارے سیولائزڈ کنٹریز میں موجود ہے. لیکن اگر آپ پاکستان دیکھ لیں, ادھر کوئی ڈیموکریسی اکثر طور پر ہم دیکھ لیں تو کوئی ڈیموکریسی نہیں چاہتا, کوئی رول آف لا سے خبر نہیں ہے,
कोई भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम नहीं करता. एक क्राइसिस यही बेस पे आप थोड़ा और कोई है क्वेश्चन? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है. बुनियादी तौर पे कौम को जो सरमादारा निज़ाम का बेसिक असूल है कि टैक्स लेते है, रियासत टैक्स लेती है और उसका सही इस्तेमाल करे. ये हर आदमी की सोच को होना चाहिए, उसकी बुनियाद पे वैल्यूएशन की जाए. बाकी ये जो आजकल IMF का चक्कर लगाया हुआ है, हम फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं. जो शौकत अजीज़ बेसिक बुनियाद डाल गया था M1 M2 3 की तनख्वाहों बढ़ाने की, और उसने आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट लो किया था कंज्यूमर लोनिंग शुरू करने के लिए. आपका कल्चर उससे चेंज हो गया, सारा सिस्टम चेंज हो गया. प्री प्लान उन्होंने किया है, और आपके पास इंडस्ट्री नहीं थी, कारें आपकी ओन पे ब्लैक में बिकती थी. प्रॉपर्टी में जो सारा जो बैरिया और ये सारे लोगों ने 20 साल में लोगों को पैसा लूट के बाहर ले गए. जितने ब्यूरोक्रेसी है, आपका कोई इदारा नहीं है, ना एंटी करप्शन है, ना FIA है, ना नैब है. सब करप्शन के इदारे हैं, मुल्क को लूट के ले जा रहे हैं. और जो सबसे बड़ी पॉलिसी, जब इन्होंने जंग जीती ना रशिया की, रशिया हटा तो काला बाग डैम बन रहा था, उस वक्त रोक दिया. और ये जो अलीट, ये क्लास जो आप तो इनको सियासी कहते हैं ना, गैर जमाती इलेक्शन से इनके जहन तैयार किए गए ज़ाती मफाद के लिए. ये वो लोग हैं, ये वो असम्बली हैं, ये कमज़ोर लोग हैं. अब देखिए, आपकी 2 मिसालें देता हूँ. मुशर्रफ को थोड़ा शार्ट रहिएगा, आपका कमेंट नहीं, 2 मिनट मुझे जी. मुशर्रफ साहब को वर्दी में इन्होंने सेलेक्ट किया, बाजवा को वोट दिए, अभी कह रहे हैं हम जी कमज़ोर हैं. तो ये कमज़ोर सिस्टम अवाम को भी कमज़ोर बनाया गया. और आपके जो DC वगैरह जो लगते हैं, ये भुट्टो ने उनको कमज़ोर कर गया था. अब अदलिया को उन्होंने तबाह कर दिया. ये आप वकील सदर लड़ते हैं, उधर पहुंच जाते हैं, जजों को थ्रेट करते हैं. आम आदमी को इंसाफ ख़त्म हो गया सारा. और ये मराते, अब सिस्टम ये है कि मराते ख़त्म करें मुल्क की जी. ठीक. और जो है, आप जो 18वीं तरमीम की है, तो वजारतें इधर रखी बैठे हैं, 50-50 वजारतें, अखराजात, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ. हो गया जी. भाई मुल्क के वसाइल, आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी. 2 मिनट IMF को, आप देखिए 2 मिनट तो आपने पहले कहे थे. 2 मिनट सुन मेरी बात. IMF को पढ़ा लिखा, हमारा पढ़ा लिखा बंदा IMF को गालियां निकालता है. नहीं, भाई IMF को क्यों गालियां निकालते हो? लोन तुमने लेना है, वसाइल के अंदर रहो. वो बैंक है, वो बैंक है, तो वो आपको पाबंदियां लगाएगा नहीं लोन वापस लेने के लिए. जी. मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद आप साथ मजीद और ये जो आपकी बात होगी, कहते हैं ना, ये भाई कह रहा था मशरकी पाकिस्तान, वो मशरकी पाकिस्तान का क्या, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद में पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है. अगर इसको ना रोका गया तो मुल्क जो है वो सरमादार निज़ाम, वो आपके सारे जो ये कह रहे हैं मदनियात बलूचिस्तान में है, फलां है, ये सारी मदनियात वो ले लेंगे आपसे. और आपको गरीब करके आपकी सर्विस लेंगे और आपको कंट्रोल करेंगे. बोलने देना, आपका पॉइंट आ गया, डॉक्टर साहब को बोलने दे जी. ठीक हो गया, थैंक यू जी. मैंने आपको सिर्फ ये आप बात सुन लें. अभी मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की थी, आप इजी हो गए. 2 मिनट नहीं ना, आप प्लीज बस करें ना. आप 5-6 मिनट बाद आपने कर ली. नहीं ऐसे नहीं आप. नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ना. अच्छा, मैं इसके बाद आपके साथ बात करता हूँ. बात सुने ना, आप सेशन के बाद ऑनलाइन लोग देख रहे हैं. इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? सही बात. अवाम पाकिस्तान. अच्छा, बात सुन लें, बात तो सुन लें. आपसे अच्छा जी, ठीक हो गया जी. ठीक है, बात सुने. हमें आपकी सेहत का ख्याल है. मैं ये कह रहा था कि आप 5 मिनट बोल लें, 6 मिनट जरा रिलैक्स होकर बोल लें, पानी छानी इनको दें. मैं ये चलो ठीक है. नहीं आप उनको एंगेज ना करें. बस ठीक है, ठीक है. डॉक्टर साहब को तो भी बोलने दें. बस ठीक है, आपकी बात आ गई, भी डॉक्टर साहब को बोलने दें प्लीज. आप बैठ जाएं प्लीज. ठीक.
ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں پلیز, ٹھیک. آپ بیٹھ جائیں نا پلیز. ہمارے ٹیکس ہے اور بے نظیر آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ابھی بات تو سن لیں, آپ نے بات کر لی, ابھی ڈاکٹر ٹھیک ہے صاحب ٹھیک کی ہے, بات وہ سن. سو اور انگیج نہ کروں, ٹھیک ہے. اچھا میں اب آپ کو اس کے کچھ جو ہے سوال, تھینک یو ویری مچ, آپ کا جوش جذبہ بھی ہونا چاہیے نا تھوڑا سا, اچھا بات. اچھا دیکھیں اچھا تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک جو آپ کا سوال ہے نا, کسی کا سوال تھا کہ جو کئی اسٹیٹس ہیں, بیسکلی آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی کئی طرح کے اسٹرکچر ہیں, ہے نا. تو ریاست جو ہے نا وہ ایک سیریز آف لنکیجز کا نام ہوتا ہے. اب اس میں جو ریاست میں اب جب لٹریچر پڑھیں گے تو بعض جگہ جا کے اسٹیٹ اپنی کیپیسٹی کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, تو اس میں لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے نا, جس طرح فاٹا کو انٹیگریٹ کرنا ہے, ٹرائبل ایریاز کو کرنا ہے, تو آپ وہاں اگر کوڈ بنا بھی دیں, اگر اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, لوگ اس طرح نہیں اس میں آ رہے, تو وہ مسئلہ ہے. جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کا ریلیشن شپ ہے وہ انٹر پینیٹریشن ہوتی ہے اس کی, اور جو ریاست ہے نا وہ ایک کریٹ کرنا اس لحاظ سے مشکل کام ہے کہ اس میں مینکر آلسن کہتا ہے دا کلیکٹیو ایکشن لاجک آف کریٹنگ اے اسٹیٹ, کہ جو اسٹیٹ ہے وہ آپ کو ایک بیوروکریسی چاہیے, آپ کو ایک سینٹرلائزڈ ملٹری کنٹرول چاہیے, ورنہ آپ عراق لیبیا بن جائیں گے. لیکن پھر پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو کنٹرول کہ جو بیوروکریٹ ہے جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے لیٹ سے, وہ اس میں غلطیاں نہ کریں, یا جنہوں نے رول کرنا ہے, پبلک سروس کرنی ہے, وہ ماسٹر نہ بنے, جن کے پاس گن ہے وہ لوگوں کے خلاف نہ استعمال کریں. تو اس کو پھر جو ایسی موگنو بھی کہتا ہے نا کہ یو نیڈ اے لیوایتھن بٹ یو نیڈ اے شیکلڈ لیوایتھن, اس کو کنسٹرینٹس اور چیکس اور بیلنسز میں. اب جو اسٹیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ بڑی ویریبل ہوتی ہے, جہاں اسٹیٹ چاہتی ہے وہ ایک دم سے جیو فینسنگ بھی کرے گی, وہ لوگوں کے گھر پہنچ جائے گی سب, اور جہاں پہ وہ سافٹ ہونا چاہتی ہے وہ بالکل اس کو چھوڑ دیتی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, رائٹ. تو اس کے پیچھے پھر اسٹیٹ ایلیٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو جب اسٹیٹ کا تصور آتا ہے تو اس میں ہمیں اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ دیکھنا چاہیے, اور پھر اسٹیٹ وہ کہ جو نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہو. In most societies, judiciary, bureaucracy, military are not neutral third party actors. اس کے لیے پھر یہ لوگ چاہیے, آپ لوگوں کا ہونا ضروری ہے, میڈیا کا ہونا ضروری ہے, کوشچننگ ضروری ہے. پھر آپ کا سوال جو ہے پولیٹیکل کرائسس, تنویر صاحب, آئی تھنک دس از دا کریکس آف اٹ آل, کہ ہم نے جو بنیادی سوال ہے نا پاکستان کے بننے کے بعد, وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کوشچن ہے کہ آپ گاڑی کو چلنے کیوں نہیں دیتے, اس پروسیس کو, نظام کو چلنے, لوڑا لنگڑا جیسا بھی اس کو چلنے دیں. دیکھیں اب ٹرمپ ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں پسند کرتی تھی, بڑے مسائل ہیں, لیکن انہوں نے ٹرمپ کو آنے دیا. اب وہ جو بھی غلطیاں کرے گا وہ اسی غلطیوں کے تھرو وہ ان پاپولر بھی ہو جائے گا. تو یہ اسی طرح کہ جس طرح ہے نا, آپ ایک کچن ہے تو اس میں اگر آپ نے غلط کھانا بنا دیا تو آپ سارا کچن توڑنا شروع کر دیں. اب آپ اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, ہالو آؤٹ کر دیا اپنے اسٹیٹ کیپیسٹی, اپنے جوڈیشری خراب کر دی, اپنے ہر, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ڈش غلط بن گئی, پورا کچن ہم نے توڑنا شروع کر دیا. تو یہ جو چیز ہے نا بنیادی, وہ سیاسی سوال ہے. اور مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں وہاں پہ جب سیمینارز میں کہ پاکستان کیوں فیلئر ہوا, کہ جی وہ ایک ریلیجن کے نام پہ ریاست بنی اس لیے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ اب انڈیا دیکھیں وہاں سیکولرزم ہے, سو کالڈ تھا. کیا سیکولرزم واز پاورفل انف ٹو کیپ دا کنٹری ٹوگیدر؟ اف یو رن اے کاؤنٹر فیکچوئل کہ انڈیا میں سیکولرزم رہتا اور پالیٹکس نہ الاؤ کرتے, ٹوٹ جاتا, 20-30 ٹکڑے ہو جاتے. تو ہمیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ پورا جنگی ماحول ہے, تو اس میں ایک آئرن شیلڈ اور آئرن ڈوم کی ہم بات کرتے ہیں اسرائیل میں, اور وہ ریڈار سسٹم. پاکستان کا کیا ایک سوشل سائنٹیفک انداز میں کہوں کہ واٹ از دا آئرن شیلڈ جو ملک کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے, وہ ہے ان انٹرپٹیڈ اینڈ کمپیٹیٹیو پالیٹکس ڈاؤن ٹو دا لوکل لیول. اگر آپ نے اس ریاست کو اکٹھا رکھنا ہے تو آپ کو, کیونکہ ورنہ آپ جتنا لوگ ہیں, سندھ کے لوگ کے پی کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, ہمارے اندر سملیرٹیز ہیں لیکن بڑے بڑے ڈفرینسز ہیں. انلیس وی کریٹ اے فریم ورک جہاں لوگ اس پالیٹکس میں انگیج کریں, آپ اس ریاست کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے. اٹس اے رائٹنگ آن دا وال. تو ہمیں اپنا جو نیشنل سیکیورٹی کا نصاب ہے اس کو بدلنا پڑے گا, اور کہنا پڑے گا کہ اب جو آئرن ڈوم, آئرن شیلڈ ملک کے لیے چاہیے آپ کو سیکیورٹی کے لیے, دیٹس ان انٹرپٹیڈ پالیٹکس, بٹ ناٹ جسٹ پالیٹکس ایٹ پروونشل اینڈ نیشنل لیول, ڈی سینٹرلائز پالیٹکس. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی کمپٹیشن نہیں ہے, لوکل لیول پہ جو ایم پی ہیں وہ بھی ڈیولوشن نہیں ہونے دیتے. تو آپ کو کنسٹیچوئنسیز زیادہ بنانی پڑیں گی, بلوچستان کی,
कंस्टिट्यूंसी ज़्यादा करनी पड़ेंगी सिंध में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, कंपटीशन बढ़े. तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ना, पॉलिटिकल क्वेश्चन इज़ द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट. फिर आपने फरमाया कि यूथ जो लिंकेज है वो डेफिनेटली मेरे ख्याल में हमें जो यहाँ पे ना एक शऊरी इनकलाब की ज़रूरत है कि यस टाइम्स आर डिफ़िकल्ट लेकिन देयर इज़ स्टिल स्पेस. देखिए अब इजिप्ट है, मैं इजिप्ट में जाता हूँ, आपको कंपैरेटिव एक्सपीरियंस अगले हफ्ते भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ाता हूँ, एंगेज करता हूँ. इजिप्ट की जो सोसाइटी है वो इसेंशली डेमोक्रेटिक नहीं है. वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फियर है. हमारे यहाँ कहा तो जाता है कि हमें इजिप्ट की तरह बना दें, लेकिन लोगों में एक जनरली चैलेंज करने की है. लोग क्वेश्चन करते हैं. काजी साहब बैठे हैं, उन्होंने सीरिया में बहुत अरसा गुजारा है. अब देखें कि वहाँ पे जिस तरीके से असद का रूल था वो रूल अंडर था. एक ये है. दूसरा ये बात है कि जो डेमोग्राफिक्स हैं वो, अब इजिप्ट है वो 110 मिलियन लोग हैं, हम 240 मिलियन लोग हैं. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू कीप. तो फिर क्या करना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है ना वो हर लेवल पे आ सकती है. कि आप अगर बोल नहीं सकते, पढ़ तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं, क्यूरियोसिटी तो जनरेट कर सकते हैं, छोटा सा अच्छा काम तो कर सकते हैं. अब जिस तरह मैंने ये ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम का किया तो इट्स वेरी थेराप्यूटिक बिकॉज यू कुड सी कि हम पहले ड्राइंग रूम्स में वीकेंड पे बैठ के सब जो मिडिल क्लास का डिलेमा होता है कि जी वो बैठ के तो वो यार ये सियासत ख़राब हो गई, ये फलां आ गया वहाँ गया. जो ही हमने ये ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया तो हमें सोचने का ही वक्त नहीं मिला बिकॉज वी कुड सी कि यू कुड क्रिएट रियल चेंज इन सोसाइटी. तो एवरी पर्सन इज़ एन एजेंट फॉर चेंज. यू नो आई वुड सो रूमी भी कहता है कि यू आर नॉट यू नो द ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन ओशन इन ए ड्रॉप. तो वो इंसान के अंदर इतना बड़ा क्रिएटिव पोटेंशियल है कि वो सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए. वो आप उस सबसे अच्छी बेस्ट पोइट्री, बेस्ट ह्यूमर किस मुश्किल टाइम के अंदर बना. अब आप देखें कि साइकोलॉजिस्ट था फ्रांस फैनन. अब कितने लोगों ने ये किताब उसकी रेचर्ड ऑफ द अर्थ पढ़ी होगी कि वो गया और ही वॉज ए ब्लैक साइकोलॉजिस्ट और गया वहाँ पे अल्जीरिया में शदीद तरीन फ्रेंच रिप्रेशन में. ही वॉज ए साइकोलॉजिस्ट. वो साइकोलॉजी का काम कर रहा था, लोगों को बोल रहा था, लिख रहा था, लेकिन उसने एक किताब लिख दी जो आज आप फ़लस्तीन के ऊपर भी पढ़ी जाती है, जो अपार्टहाइड ज़माने में पढ़ी जाती थी, कॉलोनियल रूल को के ऊपर पढ़ी जाती है. एक किताब कब के उनका वफ़ात हो गई, लेकिन वो किताब एक तरह का मंशूर है किसी भी रेजिस्टेंस के लिए. तो उसने इतनी बड़ी चेंज कर दी. और दूसरा फिर ये होता है कि आपको एक राज से बेनियाज भी होना चाहिए कि यू मे नॉट बी एबल टू चेंज एवरीथिंग बट यू मस्ट डिसाइड वेयर यू आर स्टैंडिंग, यू मस्ट कंट्रीब्यूट इन अ पॉजिटिव वे. और वो फिर ऐसा होता है जैसे रूमी कहता है ना कि यू वॉक ऑन द वे एंड द वे अपीयर्स. एक स्टेप दूसरी स्टेप के साथ नहीं. और यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग. अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म अच्छी करें एंड सो ऑन सो फोर्थ. और ये चीज़ पर लिंक होती है जो आपकी मॉरल क्राइसिस की. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे ये बात कि हमारी सोसाइटी में एक जो मॉरल क्राइसिस है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो चुका है. अब जिस तरह मैं जिस घर में पला बड़ा, मेरे वालिद प्रोफेसर थे, हम हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि भई वी कैन नॉट अफोर्ड दिस. लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था कि वो जिस तरह इकबाल कभी कहते हैं ना कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. कोई बात नहीं, यू डोंट हैव रिसोर्सेज, आप अपना मेहनत करें और उसके बाद आपको मिल जाएगा. तो अब ये जो उस ज़माने में चीज़ थी ना कि मेहनत करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही दोबारा ट्राई करें, अप्लाई करें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें. तवक्कल हमारी सोसाइटी से चला गया. दूसरी बहुत बड़ी जो बला एक हमारे हर जगह आ गई है, चाहे एकेडमिक इदारे हो, चाहे गवर्नमेंट के वो ये कि हम अपनी ज़ात से बाहर नहीं सोच सकते. मैं, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी चीज़ें. और कुदरत में सब तख्लीकी सलाहियतें उस जगह आती हैं जहाँ आप अपनी ज़ात से बाहर निकल सकें. Nobody has ever created anything of value if they haven't stepped out of yourself. और जो पूरी दुनिया है वो इन्वर्स में एग्जिस्ट करती है. यानी ज़िंदगी को समझने के लिए मौत को समझना पड़ता है ना. आपको कुछ सक्सेस के लिए फेलियर चाहिए, और अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ देना पड़ेगा, जिस तरह चैरिटी में होता है. तो अब इसमें एक मिसाल देता हूँ कि हमारा ये ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए
पूरे आए, एक ब्रिटिश काउंसिल लेके आता है कि ये पूरे ग्रुप को जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स होते हैं, तो हमने उन सबको ब्रीफिंग दी। तो 4-5 वाइस चांसलर्स वो जब चाय के ऊपर आए तो उन्होंने, एक ने कहा कि जी वो मेरी बेटी जो है वो स्टैनफोर्ड के लिए अप्लाई कर रही है। मैंने कहा जी हमारा एक स्टूडेंट है जो स्टैनफोर्ड गया, वो एडवाइस कर देगा। तो उसने कहा दूसरी जो है वो मेडिकल कर रही है। फिर एक और वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हाँ इस तरह वो मेरा बेटा भी स्टेज पे है। तो जब चौथे वाइस चांसलर ने ये कहा तो मैंने मुंह से निकल गया, मैंने कहा आप में से कोई एक ऐसा है जो किसी एक अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखे? सन्नाटा छा गया। नहीं नहीं नहीं, वो हम इस तरह, दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी। कि अब अगर मैं कर रहा हूँ ना ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम, तो मैं कहूँगा यार ये जो है ना इनिशिएटिव, इसके थ्रू मैं कैसे, मेरी इज़्ज़त हो सकती है, शायद वो मुझे HEC का चेयरमैन बना दे, या मैं लॉबिंग करके ये कर लूँ, है ना। और बल्कि 1-2 मेरे दोस्तों ने इस्लामाबाद में कहा भी कि भी ओ अच्छा तुम आजकल किस चीज़ की लॉबिंग कर रहे हो। मैंने उससे कहा यार, मैंने कहा मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सोसाइटी का मिजाज वो है। अच्छा इज़्ज़त आपको मिल जाती है ना, लेकिन ये है कि आप अनलेस यू आर एबल टू थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। अब हम जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट्स मिलियंस में एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में नहीं जनरेट कर सकती जिस तरह काम नहीं किया। वो आपको जगह आने नहीं देते, बिल्कुल वाइड गवर्निंग बॉडी है कॉलेजेस की। हमने कहा हम अपोलोजेटिक होकर पाकिस्तान का काम करेंगे, रास्ते ही रास्ते खुलते गए, ऐसे ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर वो जगह बन जाती है। और वो क्यों? क्योंकि जो बाकी भी 2 को फाउंडर्स हैं उनको मैंने कहा कि एक रूल है कि यू डोंट लेट दिस इनिशिएटिव बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर योर ओन प्रोजेक्शन। तो अब फिर इसमें बरकत आती जाएगी। यही मामला आज हमारा नेशनल सिक्योरिटी का है, यही हमारा बड़ा मॉरल क्राइसिस है कि हम अपनी ज़ात से नहीं निकल पा रहे। दूसरा जो बड़ा मॉरल क्राइसिस है वो ये है कि जो मोरालिटी के ऊपर जो लोग बात करते हैं ना, जिसमें हमारी रिलीजियस क्लासेस भी आती हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें जो हम यहाँ कर रहे हैं वो है ही नहीं। अब ये मॉरल क्वेश्चन है ना कि वायलेंस, अपने सिटीज़न की डिग्निटी आपको देनी है, आपने लोगों पे जुल्म नहीं करना, आपने रियासत ने मोहब्बत का रिश्ता बनाना है। काजी साहब बैठे हैं, उन्होंने इधर देखा होगा अरब दुनिया का बड़ा खूबसूरत, एक सीरिया में ही एक खूबसूरत सी एक स्टेटमेंट अरबी में लगी हुई थी जो मुझे बड़े, जिसने मुतासिर किया। इसमें लिखा कि हुकूमत, जो गवर्नमेंट डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव, सो ब्यूटीफुल, कि उसको हुकूमत जो है ना, वो जो टिरानिकल रूल है उसमें लोगों को लिए वो उस रियासत एक एलियन है उनके लिए। तो ये जो हमारे जब रिलीजियस तबके भी ये बात करेंगे कि यार अब मिसाल के तौर पे गंदम का बहरान है, गंदम के बहरान के अंदर कोई एक आलिम की मुझे बता दें जिसने ये कहा हो कि ये एक रिलीजियस क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, मॉरल इकोनॉमी में आप किसी भी फ़िक़्ह की किताब निकालें, 80% उसमें जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि ये कॉमन लैंड है, इसका किसके ऊपर राइट है, ये जो प्रोड्यूस करेगा वो किसको बेच सकता है। प्रॉफिट ने जब साइन की ट्रीटी विद क्रिश्चियन ट्राइब्स तो उनका बाकी आप अपना रिलीजन भी कर सकते हैं, यूजली नहीं लेंगे। यानी जो एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस इज़ ए सेंट्रल थीम इन आर ओरिजिनल रिलीजियस डिस्कोर्सेस। अब हमारे जो लम्हा है, चूँकि वो खुद इकोनॉमिस्ट भी नहीं, बाकी भी नहीं, वो सवाल रिलीजियस क्वेश्चन नहीं बनता। जो रेजिस्टेंस है, जो यही तो जिहाद है ना, यही तो है कि अच्छी की तरगीब करें। तो मॉरल क्वेश्चन डेफिनेटली, और फिर हर बंदा जो है वो बहुत क्विकली एक्वायर करना चाहता है। ये भी एक और हमारी सोसाइटी का है। अब आप मुझसे पूछें तो कितनी मेहनत करके किस स्टेजेस से आप गुजर के ऊपर आते हैं और फिर सर्वाइव करने के लिए भी मेहनत करते हैं, और हर बंदा ऐसे करता है जो बाहर सक्सेसफुल होता है। तो उसके लिए पेशेंट होना पड़ता है, कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, यू हैव टू ड्रीम। ये सारे जो अखलाकी चीज़ें हैं ना, तो आज जो हमारा गरीब है इज़ नॉट पुअर जस्ट बाय इनकम, इज़ ऑल्सो पुअर बाय मॉरल्स। वो जो तवक्कल की जो चीज़ है ना कि जी कोई नहीं, थोड़े पैसे हैं, जो भी है, जो अल्लाह देगा वो कर लेगा, वो भी उसमें है। आखिरी सवाल जो आपका जो सवाल है, मैंने खुद इतना बड़ा खुतबा दे दिया कि आपके बड़े खुतबे का जवाब देते, क्योंकि मैं मोस्टली एग्री विद यू। जो आपने 2 बातें की ना जो मुझे स्ट्राइक की, एक जो टैक्स सिस्टम की अपनी बड़ी सही बात की कि जो टैक्स सिस्टम है उसको हम सर हमेशा देखते हैं एक इकोनॉमिक लेंस से कि इतना टैक्स रेट होना चाहिए, इतनी स्लैब्स होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए। नहीं, मैं एक वैसे आपको कंप्लीट बता दूं,
जाते जाते हाँ मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, उसी की तरफ जा रहा हूँ। जी जी, आप अगर मैं सुने तो मैं, हाँ जी, मैं उसको, जी मैं उसको आप उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब उसमें ये है कि जो टैक्स सिस्टम है ना, वो एक आपने उसकी तरफ हिंट किया एक तरह से कि वो सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप का फंडामेंटल एलिमेंट। इसीलिए कहते हैं नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, के लोग कहते हैं कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। और IMF और जितनी टैक्स रिफॉर्म है वो टैक्स क्वेश्चन को पॉलिटिकल क्वेश्चन से अलहदा करके देखते हैं, और ये एक मसला है क्योंकि आपने मिसाल के तौर पर ट्रेडर से टैक्स लेना है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशनल सवाल है। अब वो जो टैक्स है, ज़ाहिर है वो भी ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें बाकी चीज़, जो हम आपको टैक्स दे दें तो आप बताएं कि आप स्पेंड कहाँ कर रहे हैं। जैसे नदीमुल हक साहब कहते हैं कि भाई टैक्सेशन का सवाल जो है वो स्पेंडिंग के साथ भी है कि आपके इतने पैसे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी जो बस कर देना आप। बेनज़ीर का नाम यूज हो रहा है, हमारे में इतनी नहीं है कि जाके तू कहे किसी वकीलों को, मैं कहता हूँ जा किसी जी जी कि भाई टैक्स का किसी अवाम के टैक्स का जी कोई जी नाम ना यूज हो जी। तो अब हाँ अवाम अनपढ़ है, उसको नहीं पता लगता, वो इसकी सोच में बस कर दें ये भी, बस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया अभी, डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने दें और हम भी फिर ठीक हो गए। ठीक नहीं इसके बाद आपका 2 मिनट, इसके बाद आपका ये 2 मिनट का जो तकिया कलाम है ना, ये आप ना करें इसको। माशी होती है, बाकी सब टॉपी ड्रामा होता है। बात सुने आप बुजुर्ग बंदे हैं, मेरी बात सुन लें, बात सुन लें आप प्लीज। अभी देखें जिस बाकी सब टॉपी ड्रामा होता है। बात सुने आप कोई फोरम का भी तो ख्याल रख लेना। जब आप अपने, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, तो फिर अगले बंदे की भी सुने ना, वो गेस्ट है ना, तो आप उनको भी सुन लें। आप बाद में बेशक 2 घंटे तकरीर कर लें उनके साथ खड़े होकर अकेले। ये 60 बंदा बैठा हुआ है, पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो मेहरबानी करें ना, फिर आप ऐसे ना करें। आगे चलते। अच्छा तो अब ख़त्म करें इसी नोट पे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और सिर्फ मैं एक लाइन मैं ऐड करूंगा कि अभी हमारी स्टेट जो है वो क्या कर सकती है इंटरनली, तो यही है कि हमारा जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है डॉक्टर साहब, उसको रिविज़िट किया जाए और आवाम को थोड़ी वो स्पेस दी जाए। और एक्सटर्नली यही किया जा सकता है कि ये जो हमारा एक कौमी मशगला बन गया है कि हमने झंडे लहराने हैं दिल्ली के ऊपर भी, और फ़लस्तीन को भी आज़ाद करवाना है, कश्मीर को भी, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान के अवाम है, जो आपने बात की, उनके इश्यूज़ को देखा जाए और उनके जो मसाइल हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। मेरे ख्याल में यही हाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।